نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا تجھ سے کہ تو ہرگز میرے ساتھ صبر کی طاقت نہ رکھے گا۔ قال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سألتک عن شیء بعدها، اگر میں سوال کروں آپ سے کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد، فلا تصاحبنی، تو مجھے ساتھی نہ رکھنا، قد بلغت من لدنی عذرا، بے شک تو پہنچا ہے میرے پاس سے اس عذر کو۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریتی، یہاں تک کہ جب وہ کسی بستی والے پر کے پاس آئے، استطعما اہلہا، تو اس کے اہل سے کھانا مانگا، فابوا، تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما، کہ وہ ان دونوں کی مہمان نوازی کریں۔ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض، پھر پایا اس میں ایک دیوار وہ ٹوٹنے ہی والی تھی، فاقاما، تو حضیر علیہ السلام نے اسے کھڑا کر دیا۔ قال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر تو چاہتا تو اس پر کوئی اجرت مانگ لیتا۔ یعنی ایک بستی والوں پر سے گزرے اور ایک دیوار تھی کہ اس کے نیچے سے کوئی نہیں گزرتا تھا، وہ ایسے لگتا تھا ابھی گری کہ ابھی گری۔ اب ان سے مہمان بھوک پہ ان کو لگی ہوئی تھی، کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا، یعنی اتنی اخلاقی بری حالت تھی ان کی کہ کھانا تک نہیں دیا مسافروں کو۔ اور حضیر علیہ السلام نے اس دیوار کو تعمیر کر کے کھڑا کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ اگر آپ چاہتے تو کوئی اجرت لے لیتے اس پر، کھانا بھی یعنی بھوک بھی لگی ہے، پیاسے بھی ہیں، تو آپ نے ایسے مفت میں ان کا کام کر دیا۔ قال، تو حضیر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ان قریب میں تجھے خبر دوں گا اس حقیقت کی جس پر تو نے صبر کی طاقت نہ رکھی۔ اما السفینہ، تو جہاں تک تعلق ہے اس کشتی کا، فکانت لمساکین، وہ مسکینوں کی کشتی تھی، یعملون فی البحر، جو سمندر میں کام کرتے تھے، فاردت ان اعیبھا، تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیبدار کر دوں، وکان وراءہم ملک، اور تھا ان کے پیچھے ایک بادشاہ، یاخذ کل سفینۃ غصبا، وہ پکڑ لیتا تھا یا چھین لیتا تھا ہر کشتی کو چھین کر۔ یعنی اس کشتی کا جو میں نے اوپر کا تختہ جو ہے وہ اکھیڑا تھا، تو اوپر کا اکھیڑا تھا تاکہ کنارے تک بھی پہنچ جائے، لیکن ڈوبنے کا امکان تھا، اور اس لیے میں نے اس کو عیبدار کر دیا تھا کہ وہ بیچارے مسکینوں کا روزگار تھا جو سمندر میں کام کرتے تھے، اور بادشاہ ہر اچھی کشتی کو جو ہے نا وہ چھین لیتا تھا۔ تو مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں ان مسکینوں کا روزگار جو ہے یہ نہ چھن جائے، اس لیے میں نے اس کشتی کو جو ہے وہ عیبدار کر دیا۔ مسکین، یہاں سے ہمیں مسکین کی جو ہے نا وہ تعریف پتہ چلی کہ مسکین کا ایک روزگار ہوتا ہے، لیکن اس سے وہ اتنی روزی نہیں کما سکتا کہ اس کی ضروریات جو ہے وہ پوری ہو سکیں، لیکن مسکین کسی کے آگے ہاتھ جو ہے وہ نہیں پھیلاتا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جہاں تک تعلق ہے اس لڑکے کا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو اس کے ماں باپ مومن تھے، فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا، تو ہمیں ڈر لگا کہ وہ یہ بچہ ان کو ڈال دے گا طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر میں، یعنی اس لڑکے کا قتل ہی بہتر تھا، کیونکہ وہ ماں باپ کو بڑا پیارا تھا، لیکن بچے نے بڑے ہو کر کفر کی طرف مائل ہونا تھا، تو ہو سکتا ہے ماں باپ بھی اس بچے کی محبت کی وجہ سے کفر کی طرف مائل ہو جائیں، تو اس لیے اس بچے کو ہی ختم کر دیا گیا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، تو ہم نے ارادہ کیا کہ بدل دے ان دونوں کے لیے، ربہما، ان دونوں کا رب، خیرا منہ، اس بچے سے بہتر بچہ، زکاتن، پاکیزگی میں بھی، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور جو رحم کے رشتوں کو بھی بہت خیال رکھنے والا ہوگا۔ یعنی اس بچے کے بعد اللہ نے انہیں ایک اور بچہ دے دیا جو بہت پاکیزہ بچہ تھا اور ماں باپ کا بہت فرما بردار تھا۔ یعنی بظاہر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جب مشیت کا پردہ اٹھا کے دیکھا تو اس کے اندر جو مصلحت تھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی نقصان ہو جائے یا انسان کو کوئی دکھ مل جائے تو اس وقت انسان کو صبر کرنا چاہیے، پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت میں انسان کے لیے کون سی اچھائی ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جہاں تک تعلق ہے اس دیوار کا، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، تو وہ دو یتیم بچوں کی تھی، فِي الْمَدِينَةِ، اس شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور تھا اس کے نیچے خزانہ ان دونوں کا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کا باپ صالح آدمی تھا، فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو ارادہ کیا تیرے رب نے، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ وہ دونوں پہنچ جائیں اپنی جوانی کو، وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، اور وہ اپنا خزانہ نکال لیں،
اور رحمت من ربک، یہ رحمت آپ کے رب کی طرف سے ہے، وما فعلتہ عن امری، یہ سب کچھ میں نے اپنے کام سے، اپنی مرضی سے نہیں کیا، ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ حقیقت ہے جس پر تو نے صبر کی طاقت نہ رکھی۔ اور وہ جو دیوار تھی جسے میں نے کھڑا کیا، وہ دو یتیم لڑکوں کی دیوار تھی، اور ان کا باپ جو ہے وہ بوڑھا تھا لیکن بہت نیک آدمی تھا۔ کہا کہ ان کا باپ بڑا نیک تھا، تو جب والدین نیک ہوتے ہیں تو ان کی نیکی ان کی نسلوں تک منتقل ہوتی ہے۔ اللہ کو اچھا نہیں لگا کہ اتنا نیک باپ ہو اور اس کے بچے محروم ہو جائیں۔ اللہ نے اس کے مال کی، اس کے مرنے کے بعد بھی حفاظت کی کہ جب یہ بڑے ہوں گے، دیوار ابھی گر گئی تو خزانہ ظاہر ہو جائے گا، لوگ لے جائیں گے، یہ بڑے ہوں اور اپنا خزانہ جو ہے وہ خود نکالیں۔ اس لیے والدین کو کبھی کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ماں باپ کا کیا جو ہے نا وہ اولاد کے آگے آ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر والدین نیک ہوں گے تو وہ نیکی بھی جو ہے آگے اولاد کے آگے آئے گی۔ یسألونک عن ذی القرنین، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے سأتلو علیکم منہ ذکرا، ان قریب میں پڑھوں گا تم پر اس میں سے ایک ذکر۔ اچھا، اس سوال سے پہلے جو ہے تھوڑا سا حضیر علیہ السلام کے بارے میں، کہ حضیر علیہ السلام جو ہے چونکہ انہوں نے قتل بھی کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ نبی تھے، کچھ کہتے ہیں وہ ولی تھے، کچھ کہتے ہیں وہ فرشتہ تھے، تو غالب امکان یہی ہے کہ وہ ایک فرشتے تھے، مدبرات امر، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہی ہیں کہ جو علم آپ کو ملا وہ مجھے نہیں آتا، اور جو علم میرے پاس ہے وہ آپ کو نہیں آتا، جبکہ نبیوں کا سارا علم ایک سا ہوتا ہے، وہ نبیوں کو پتا ہوتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلا وہ نبی نہیں تھے۔ اور کوئی بھی ولی جو ہے یا نبی کسی بچے کا قتل نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے، اور مدبرات امر، فرشتے کو جب اللہ حکم دیتا ہے تو فرشتے ہی جان نکال سکتے ہیں، تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ فرشتے تھے۔ لیکن حضیر علیہ السلام کو جو لوگوں نے ایک اوتار بنا لیا ہے، اور بکر جو سندھ کا علاقہ ہے نا، وہاں پہ ان کی خانقاہ بھی بنا ڈالی لوگوں نے، اور وہاں جا کے منتے مرادے کہ یہ سمندر کے اوتار ہیں، ان کے نام کی وہ چیز دیں گے تو سمندروں میں آرام سے جائیں گے، یہ ساری چیزیں آگے کیا ہے، شرک کا ہی دروازہ ہے۔ اور آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، تو اے میرے محبوب اب ان کو بتائیں کہ میں ذوالقرنین کا بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے اسے اقتدار بخشا تھا زمین میں، وآتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے اسے ہر چیز سے ایک راہ اختیار دیا تھا۔ یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، بڑی مضبوط اور تمکن والا بادشاہ تھا، ہر چیز کے اسباب اور وسائل اس کے قبضہ قدرت میں تھے۔ اور کفار مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی آج چھوٹی چھوٹی سرداریوں کو کس طرح بچا رہے ہو، یہ دیکھو کتنا بڑا بادشاہ تھا اور اتنا تمکن والا تھا، لیکن عدل و انصاف والا تھا۔ فاتبع سببا، پھر وہ ایک راہ کے پیچھے لگا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا، وجدہا تغرب فی عین حمیہ، تو پایا اس کو کہ وہ غروب ہوتا ہے ایک کیچڑ والے چشمے میں، ووجد عندہا قوما، اور پایا اس کے پاس ایک قوم کو، قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، ایمان تو عذبا، یا یہ کہ تو عذاب دے، و ایمان تتخذ فیہم حسنا، یا تو پکڑ لے ان میں کوئی نرمی کی راہ۔ اب یہ جو بادشاہ تھے ذوالقرنین، ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دو سینگوں والا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعی ان کے سر پر دو سینگ تھے۔ ان کا جو دارالسلطنت تھا وہ اس طرح سے تھا کہ جیسے ایک مینڈھا ہو اور اس کے سر پر دو سینگ ہو، اس لیے ان کا نام ذوالقرنین جو ہے وہ پڑ گیا۔ اب انہوں نے علاقے فتح کرتے کرتے مغرب کی طرف کا رخ کیا، اور علاقے فتح کرتے اس جگہ پہنچ گئے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ تو گورکھ دھندا ہی ہے، جو سمندروں میں سفر کر رہے ہیں انہیں لگتا ہے سورج سمندر کے اندر ڈوب گیا، جو پہاڑوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے اس پہاڑ کے پیچھے سورج غروب ہو گیا، اور جنگلوں میں سفر کرنے والوں کو لگتا ہے کہ وہ جنگل کے اس درخت کے پیچھے سورج غروب ہو گیا۔ سورج حالانکہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کے غروب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اگلے دن کی جو ہے نکلنے کی، طلوع ہونے کی اجازت لیتا ہے، پھر وہ راتوں رات واپس آتا ہے اور دوبارہ مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پر ایک قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا یا تو ان کے شرک کی
وجہ سے آپ ان کو سزا دے دیں یا انہیں نرمی سے سمجھائیں۔ کالا تو ذوالقرنین نے کہا اما من ظلم، جس نے ظلم کیا، فسوف نعذبہ، ہم اسے عذاب دیں گے، ثم یرد الی ربہ، پھر وہ پھیرا جائے گا اپنے رب کی طرف، فیعذبہ عذابا نکرا، تو وہ اسے عذاب دے گا ناپسندیدہ عذاب۔ کہنے لگے نرمی کی راہ جو ہے اختیار کرتا ہوں، اس کے بعد اگر کوئی نہ مانے گا تو پھر اس کو سزا ملے گی، اور آخرت کی سزا تو آگے ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جہاں تک تعلق ہے اس شخص کا جو ایمان لے آیا اور صالح اعمال اختیار کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے اچھا بدلہ ہے، فَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم کہیں گے اس کے لیے اپنے معاملے میں آسانی، یعنی جو مان جائے گا اس کے ساتھ نرمی کا ہی برتاؤ ہوگا۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ ایک راہ کے پیچھے پڑا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا، وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ، تو پایا اس سورج کو کہ وہ ایسی قوم پر طلوع ہوتا ہے، لَمْ نَجْعَل لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا، ہم نے نہیں کیا ان کے لیے اس سورج سے کوئی اوٹ یا پردہ۔ پھر علاقے فتح کرتے ہوئے، یعنی اتنا تمکن اور اتنے وسائل تھے ان کے پاس، یہ انتہائی مشرقی علاقوں میں پہنچ گئے، اور وہاں دیکھا ایک قوم ہے جنہیں گھر تک بنانے نہیں آتے، سورج اور ان کے درمیان کوئی پردہ ہی نہیں، کوئی خیمے بھی ان کے نہیں، غاروں میں ہی بس رہ کے جو ہے گزارا کر رہے ہیں، یہ سورج کی تپش کو برداشت کرنے کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ایسے ہی چلتے پھرتے ہیں۔ کذالک، بات اسی طرح ہے، وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، بے شک ہم نے احاطہ کیا ہے اس کی خبروں کا جو اس کو حالات پیش آئے تھے، یعنی مورخین تو جو مرضی لکھتے رہے کہ یہ تھا وہ تھا، ذوالقرنین اس علاقے کے تھے یہاں گئے، ہمیں اسی کو نہیں، معاملہ یہی ہے جو اللہ نے بیان کر دیا ہے، اور اسے جو حالات پیش آئے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک راہ کے پیچھے لگا، حتی اذا بلغ بین الصدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا درمیان دو دیواروں کے، وجد من دونہما قوما، تو پایا ان دونوں کے پاس ایک قوم کو، لا یکادون یفقہون قولا، نہیں ہے قریب کہ وہ بات کو سمجھیں۔ اب شمال اور جنوب رہ گئے، اب ہمیں اسے کیا لگے کہ شمال کی طرف گئے تھے یا جنوب کی طرف گئے تھے، بہرحال جس طرف کو بھی گئے تھے، وہاں دو گھاٹیوں کے پاس پہنچے، ایک قوم کو پایا جو ان کی بات کو یا ان کی زبان کو اور یہ ان کی زبان کو نہیں سمجھتے تھے۔ ہدایت سے تعلق جو رکھنے والی باتیں ہوتی ہیں نا، اسی پر انسان کو جو ہے نا غور و فکر کرنی چاہیے، اور اس بات کی طرف نہیں کہ علاقہ کون سا تھا، کس طرف گئے، یا ہمیں یہ پتہ چلے کہ جی یہ دیوار یاجوج ماجوج کی یہ کس طرف ہے، ہمیں اس سے کچھ غرض نہیں، جو بات سیکھنے کی ہے نا سبق، اس کو لینا چاہیے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج، مفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم بنا دیں تیرے لیے کوئی خراج، علی اس بات پر، ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ تو بنا دے ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار۔ کہنے لگے، چونکہ یہ بڑا نیک بادشاہ تھا، کہنے لگے ہم آپ کو ٹیکس دے دیں گے، آپ کو اجرت دے دیں گے، لیکن آپ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان دیوار بنا دیں، یہ ان دو گھاٹیوں کے درمیان جو درہ ہے یہاں سے آتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں۔ قالت، ذوالقرنین نے کہا، ما مکنی فیہ ربی، جو مجھے اقتدار بخشا ہے اس میں میرے رب نے، خیر، وہ بہتر ہے، فاعینونی بقوہ، میری مدد کرو قوت کے ساتھ، اجعل بینکم و بینہم ردما، میں کر ڈالوں تمہارے اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار۔ کہنے لگے مجھے اجرت تو نہیں چاہیے، مجھے جو میرے رب نے دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے، ہاں مجھے افرادی قوت دے دو، لیبر دے دو، لوہے کے تختے دے دو، آگ لگانے کے لیے کوئلہ، یہ ساری چیزیں لے آؤ، تانبا لے آؤ، تاکہ میں ایک موٹی دیوار جو ہے وہ بنا دوں۔ آتونی زبر الحدید، لے آؤ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا دو گھاٹیوں کے، قال انفخوا، تو کہا اب اس کو پھونکو، یعنی گرم کرو، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس کو کر دیا آگ، قال، کہا، آتونی، لے آؤ میرے پاس، افرغ علیہ قطرا، میں ڈالوں اس پر تانبا، پگھلا ہوا تانبا، فما استطاعوا ان یظہروہ، تو نہ طاقت رکھی انہوں نے کہ وہ اس پر غالب آ جائیں، وما استطاعوا لہ نقبا، اور نہ طاقت رکھی انہوں نے کہ وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکیں۔ اب گویا لوہے کے جو چکور وہ خانے سے تھے وہ بھر دیے گئے دو گھاٹیوں کے درمیان، جب وہ دونوں وہ درہ فل ہو گیا، پہاڑوں تک برابر چلا گیا، پھر جو درزیں رہ گئی تھی ان میں پگھلا ہوا تانبا جو ہے وہ ڈال دیا گیا، اور ان کو خوب لوہے کو گرم کیا گیا کہ یہ آگ بن گئے، اور تانبا جو ہے وہ درزوں میں جا کے جم گیا، یوں ایک ایسی دیوار بن
گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے اور نہ اس کے اوپر سے غالب آ کر ان کو ستا سکتے تھے۔ آج تک کسی نے یہ دیوار نہیں دیکھی کہ یہ کہاں پر ہے، اور ایسی 5 دیواریں جو ہیں وہ بنی ہیں۔ دیوار چین بھی ایک ایسی ہی دیوار ہے، لیکن اگر وہ اینٹ کی ہے، سیمنٹ کی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ وہ دیوار نہیں جس کے پیچھے یاجوج ماجوج ہیں۔ یاجوج ماجوج جس دیوار کے پیچھے ہیں وہ لوہے اور تانبے کی ہی اور 4 خانے کی لنگی کی مانی درزوں میں جو ہے وہ تانبا ہے اور باقی سارا جو ہے وہ لوہا ہے۔ کالا کہا ھذا رحمت من ربی، یہ رحمت ہے میرے رب کی۔ فاذا جاء وعد ربی، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، جعلہ دکاء، وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ کہ یہ بھی نہ سمجھ لو کہ اتنی مضبوط ہے کہ اس کو زوال نہیں، جب میرا رب چاہے گا تو یہ دیوار چکنا چور ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج ہر اونچان سے جو ہے وہ آ جائیں گے، فساد پھیلا دیں گے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کے بعض کو اس دن وہ گتھم گتھا ہو جائیں گے بعض میں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور کو پھونک دیا جائے گا۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ہم ان سب کو جمع کر لیں گے۔ یعنی یاجوج ماجوج بھی اس مقدار میں ہے کہ بحر طبریہ پر جب پہلا ٹولہ آئے گا نا تو اس کا سارا سمندر کا پانی پی کے خشک کر دیں گے، اور جب آخری ٹولہ یاجوج ماجوج کا وہاں سے گزرے گا تو سوچیں گے یہاں کبھی پانی تھا کہ نہیں، اس مقدار میں گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ اور اس سے دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب سور پھونک دیا جائے گا، سب اپنی قبروں سے نکل کے موجوں کی مانند گتھم گتھا اپنے رب کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم پیش کر دیں گے جہنم کو اس دن کافروں کے لیے پیش کر دینا۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، وہ لوگ کہ تھیں جن کی آنکھیں پردے میں میرے ذکر سے، میری یاد سے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور وہ سننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ آنکھوں سے کون سا ذکر ہوتا ہے؟ ویسے تو ذکر زبان سے ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کہا ان کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھی۔ آنکھوں سے یہ قرآن کا ذکر ہوتا ہے، انہوں نے میرے قرآن کو نہیں پڑھا تھا۔ اور اگر کوئی کہتا کہ آ کے سن لو تو سننے بھی نہیں آتے تھے، اس کو سننا بھی ان کو گوارا نہیں تھا۔ بات یہ ہے نا کہ جب انسان اس کو سنے بغیر زندگی گزارتا ہے نا تو اس کی زندگی خواہش نفس کی پیروی ہی ہوتی ہے، جو مرضی کر لے۔ لیکن جب وہ قرآن کو پڑھ کے زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی اللہ کی فرما برداری میں ہی گزرتی ہے۔ افحسب الذین کفروا، کیا بس خیال کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اولیاء بنا لیں، کارساز بنا لیں۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے تیار کیا ہے جہنم کو کافروں کے لیے مہمان نوازی کے طور پہ۔ اس آیت میں عباد کا لفظ ہے جو بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بت کے لیے نہیں ہوتا۔ اور اولیاء کا لفظ ہے اس آیت میں کہ میرے بندوں کو اولیاء بنا لیا، کارساز بنا لیا، حمایتی بنا لیا۔ یہی تو کفر تھا کفار مکہ کا۔ آج مسلمانوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی یہ باتیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ ہم نے تیار کیا ہے ایسے ہی کافروں کے لیے جہنم کو۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں خبر نہ دے دیں سب سے زیادہ خسارے والے عملوں کی؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ کہ کھو گئی ان کی کوشش دنیا کی زندگی میں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ آؤ میں تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤں کہ عمل کرنے کے بعد ملے گا کچھ نہیں، خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ اور ان کی جو کوششیں ہیں نا عمل جو کر رہے ہیں وہ بس دنیا کی زندگی میں کھو کے رہ جائیں گی۔ بڑے خوش ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ اس میں کافروں کے سارے کام بھی آ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے آخرت کی نیت سے کیے ہی نہیں، یا سنت کے مطابق ان کے کام نہیں ہوتے۔ اس میں ہر بدعت بھی آ جاتی ہے کیونکہ بدعتی عمل تو کرتا ہے بڑا خوش ہو کے اور سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں، حالانکہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں ہوتی۔ ایسے تمام کام جو ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات کے ساتھ، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کے ساتھ، فحبطت اعمالہم، تو ضائع ہو گئے ان کے عمل، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، ہم قائم نہ کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی ترازو، وزن۔
وزن صرف مسلمان کا ہوگا جی، جس کی نیکیاں بھی ہیں اور گناہ بھی ہیں، وہ تو لے جائیں گے۔ کافر کے نیک اعمال جو ہے وہ برباد ہو جائیں گے، اور اس لیے کافر کے لیے کوئی ترازو نہ رکھا جائے گا۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کا بدلہ جہنم ہے، بما کفروا، اس وجہ سے جو انہوں نے کفر کیے، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے پکڑا میری آیات کو اور میرے رسولوں کو مذاق۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال اختیار کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ہے ان کے لیے فردوس کا باغ مہمان نوازی کے طور پر، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، لا یبغون عنہا حولا، نہ وہ چاہیں گے اس سے بدلنا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگا کرو، اور یہ سب سے اوپر والی جنت ہے جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مقام ہے، اور یہ ایسا خوبصورت باغ ہے کہ کوئی وہاں پہنچ کر کسی اور جگہ جانا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اللہ ہم سب کو فردوس عطا فرما دے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر ہو جائیں سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے سیاہی، لنفد البحر، البتہ ختم ہو جائیں سمندر، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات پورے ہوں، ولو جئنا بمثلہ مددا، اگر ہم اس کے مثل اور سیاہی لے آئیں، اگر دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت کلمے بن جائیں، اور اللہ کے عجائب، اللہ کی خوبیاں، اللہ کے اوصاف، اللہ کے کمالات لکھنے شروع کر دیے جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے کمالات جو ہیں وہ لامحدود ہیں، جبکہ سمندر جو ہے یہ ایک محدود چیز ہے، یہ ختم ہو سکتے ہیں، اگر 7 سمندر اور بھی آ جائیں یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی شان کو جو ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، بے شک میں بشر ہوں تم جیسا ہوں، یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ معبود تمہارا ایک ہی معبود ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی ہے امید رکھتا اپنے رب کی ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ صالح اعمال کو اختیار کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور وہ اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے آپ خود ان سے کہہ دیں میں بشر ہوں تم جیسا ہوں، شادیاں بھی کروں گا، میری اولاد بھی ہے، میں تجارتیں بھی کروں گا، کھاؤں پیوں گا، مجھے حاجات ہیں، میں انسان ہوں، لیکن کیسا انسان ہوں، تم سب سے افضل ہوں کہ وہی میری طرف جو ہے وہ کی جاتی ہے، میں افضل البشر ہوں۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ مسلمان اس جھگڑے سے ہی باہر نہیں آ رہے، کوئی کہتے ہیں جی نور ہے، پھر نور مجسم ہے، پھر نعوذ باللہ یہاں تک پہنچا دیا کہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور ہے، اتنا بڑا شرک۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ عیسائیوں نے کہا اللہ کا بیٹا ہے، یہودیوں نے کہا اللہ کا بیٹا ہے، اور جو فرشتے ہیں انہیں مشرکین مکہ نے کہا اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور مسلمان کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، نعوذ باللہ۔ فرق کیا رہ گیا؟ لیکن آج مسلمانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ دو ٹوک ہے آیت، میں بشر ہوں، مجھے بھی وہی حاجات ہیں جو تمہیں ہیں، میری بھی وہی ضرورت ہے جو تمہاری، لیکن میں افضل ہوں، تمہارے اوپر وہی نہیں آتی، میرے اوپر وہی آتی ہے۔ یہ بہت بڑا فرق بھی ہے، لیکن وہی کیا آتی ہے؟ کارساز اللہ ہی ہے، معبود اللہ ہی ہے، میں کسی کو کچھ دے نہیں سکتا سوائے اس کے کہ میں بشیر اور نذیر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر آپ کے رب کی رحمت کا اس کے بندے زکریا علیہ السلام پر، اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب اس نے پکارا اپنے رب کو خفیہ خفیہ پکارنا۔ اور یہ سورہ مریم ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکی زندگی میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، آپ نے مسلمانوں کو کہا کہ تم ہجرت کی طرف، حبشہ کی طرف ہجرت کر لو، کیونکہ جو شاہ حبشہ ہے نجاشی وہ انصاف پسند بادشاہ ہے۔ اب شروع میں تو 11 مرد اور 4 عورتیں انہوں نے ہجرت کی، اور بعد میں جو ہے 11 عورتیں اور 84 مرد، اور پیچھے کفار مکہ کے ہاں کوئی 40 کے افراد ہی جو ہے نا مسلمان یہ رہ گئے،
کافروں کو بڑا غصہ آیا، گئے حبشہ اور جا کے کہنے لگے یہ ہمارے مفرور قیدی ہیں، ان مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ تو شاہ حبشہ نے کہا نہیں، جب تک میں ان کی بھی بات نہ سن لوں، انصاف تھا نا، جب تک میں ان کی بھی بات نہ سن لو تب تک میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ سیدنا جعفر تیار، بہرحال بڑا پروپیگنڈا ہوا۔ اس وقت نجاشی نے کہا اچھا تمہارے نبی پر کیا اترا ہے وہ سناؤ۔ سورہ مریم سنائی سیدنا جعفر تیار نے، اور اس وقت نجاشی کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسو بہا رہی تھی۔ کالا کہا، زکریا علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے رب، انی وہن العظم منی، بے شک کمزور ہو گئی ہیں میری ہڈیاں، واشتعل الرأس شیبا، اور شعلہ مارتا ہے سر بڑھاپے کی وجہ سے، فلم اکم بدعائک ربی شقیا، اور نہیں ہوں میں تجھے پکار کر اے میرے رب بدبخت ہوا، کبھی بھی بدبخت نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رحمت کا جو زکریا علیہ السلام پر کی، جب زکریا علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، اور بڑھاپے کی وجہ سے یہ ایک محاورہ ہے کہ سر شعلہ مارتا، یعنی بال کی سفیدی میں اب زیادہ سفیدی اور چمک آ گئی ہے، جو بوڑھا ہوتا جاتا ہے نا سفیدی گرے سے بالکل پیور سفید ہو جاتے ہیں، لیکن میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ مجھے بچہ چاہیے۔ انی خفت الموالی من ورائی، اور بے شک میں ڈرتا ہوں وارثوں سے جو میرے بعد ہیں، وکانت امراتی آخرہ، اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، فہب لی من لدنک ولیہ، تو عطا کر مجھے اپنے پاس سے ایک وارث۔ کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے پیچھے کوئی بھی ایسا اہل نہیں کہ جو تیرے دین کو آگے لے کے چل سکے، اس لیے یا رب مجھے وارث چاہیے، مجھے بچہ چاہیے، اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ یہ ہے نبیوں کی تعلیم کہ جب اسباب بھی ختم ہو جائیں تو بھروسہ کس ذات پر کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر۔ اور اسی لیے میں تو ایسے ہی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہم نہ اہلوں کو اہل بنا دے، ہماری اولادیں بھی نا اہل ہیں، یا اللہ ان کو اہل بنا دے، کیونکہ تو پوری قدرت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ یرثنی و یرث من آل یعقوب، وہ میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، وجعلہ ربی رضیہ، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا دینا، یعنی ایسے اوصاف کا بچہ دینا جو بڑی اچھی خوبیوں والا پسندیدہ ہو، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا، کیونکہ نبیوں کے وارث جو ہے نا وہ علماء ہی ہوتے ہیں، جو ان کے علم کو لے کر چلنے والے ہوتے ہیں، ورنہ انبیاء مال و دولت جو ہے وہ نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ علم کی میراث چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یا زکریا، اے زکریا علیہ السلام، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم نے تجھے خوشخبری دیتے ہیں تجھے ایک ایسے لڑکے کی، اس کا نام یحییٰ ہے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، نہیں ہم نے کیا اس کے لیے اس سے پہلے ایسا کوئی ہم نام۔ اللہ نے خوشخبری بھی دی یحییٰ کی اور کہا نام بھی میں نے یحییٰ رکھا، یہ وہ نام ہے اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ نام نہیں رکھا، اور اس کا وہی مطلب ہوتا ہے کہ جیسے تا دیر زندہ رہے، جیسے ہمارے ہوتے نا جیونا جیونی، یہ جیسے عربوں میں عائش عائشہ، کہ یہ ہمیشہ زندہ رہے، تا دیر زندہ رہے، تو اس کا یہی مطلب ہے۔ کالا کھا ربی ہے میرے رب، انا یکون لی غلام، کہاں سے ہوگا مجھے لڑکا، وکانت امراتی آخرہ، اور میری بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں تو پہنچ گیا ہوں بڑھاپے کی اس حد تک۔ جب دعا مانگ رہے تھے تب تو مانگی دعا، تو یہ مایوسی نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، خوشی کے لمحات ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہوگا بچہ، تاکہ یہ لمحات بار بار وہ ریپیٹ کرے اور ان کی خوشی میں اضافہ ہو، یہ مایوسی کے لفظ نہیں ہے۔ کالا کھا کذالک، اسی طرح، کالا ربو کا کہا تیرے رب نے، ہو علیہ ہین، یہ مجھ پر آسان ہے، قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، میں نے تجھے پیدا کیا اس سے پہلے اور تو کچھ بھی نہ تھا، یعنی جب آدم کو پیدا کیا نہ ماں تھی نہ باپ تھا، وہاں سے تیرا سلسلہ میں نے چلا دیا اور تو کچھ بھی نہیں تھا، تجھے میں نے بنا لیا، تو اب اسباب تو موجود ہیں، ماں بھی ہے باپ بھی ہے، بس اسباب ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، اللہ ان کو چالو کر سکتا ہے۔ کالا کھا ربی جعلی آیا، اے میرے رب کر دے میرے لیے نشانی، کالا کھا آیا تو کا تیری نشانی، اللہ تکلم الناس، یہ کہ نہ تو کلام کر سکے گا لوگوں سے، ثلاث لیال سویہ، 3 راتیں برابر۔ کہا کہ یا اللہ جب حمل ٹھہر جائے گا تو کوئی نشانی ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ تیری زبان صرف تسبیح پر چلے گی، یعنی یہ چپ کا روزہ ہے، تیری زبان صرف تسبیح پر چلے گی، تو 3 راتوں تک لوگوں سے گفتگو بھی نہیں کر سکے گا۔ فخرج علی قومہ، تو وہ نکلا اپنی قوم پر، من المحراب، محراب سے، فاوحی الیہم، تو ان کی طرف اشارہ کیا، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ اب زبان بند ہو گئی، بات ہی نہیں کر سکتے
تھے، صرف تسبیح کے لیے زبان چل رہی تھی، حمل ٹھہر گیا۔ اپنی قوم کو اشارے سے کہا کہ تسبیح میں مصروف ہو جاؤ کہ اللہ نے اتنا بڑا انعام کر دیا، اس لیے ہمیں اللہ کے آگے ہی شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو کیا ہمیں جب کوئی خوشی ملتی ہے تو ہمارے انداز بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہم صبح و شام تسبیح میں مصروف ہو جائیں، یا ہم ڈھول ڈھمکے اور دوسری چیزوں میں لگ جاتے ہیں؟ سوچنا چاہیے ہمیں۔ یا یحییٰ علیہ السلام خذ الکتاب بقوہ، پکڑ لو کتاب قوت کے ساتھ، فآتیناہ الحکم صبیہ، ہم نے اسے حکم دے دیا بچپن میں ہی، یعنی اتنے برگزیدہ تھے کہ جو ہی بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی ان کو دے رکھی تھی، جو ہی بچپن کو کراس کر کے جو ہے بلوغت کو پہنچے تو اللہ نے نبوت عطا کر دی۔ وحنان من لدنا، اور بڑا مہربان ہے ہماری طرف سے ہے، وزکا، اور بڑا پاکیزہ ہے، وکانا تقیہ، اور بہت پرہیزگار ہے۔ یعنی حنان میں وہ نرمی ہوتی ہے جو ایک ماں کو اپنے بچے کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی جو یحییٰ علیہ السلام ہے، ان کا دل اپنی امت کے لیے ایسے نرم ہے جیسے ماں کا دل اپنے بچوں کے لیے ہوتا ہے، اور اتنا پاکیزہ ہے کہ انہیں کبھی گناہ کا خیال تک نہیں آیا۔ یحییٰ علیہ السلام کو گناہ کرنا تو درکنار، گناہ کا کبھی سوچا بھی نہیں، اور اتنے پرہیزگار تھے، اللہ سے اتنے ڈرتے تھے یحییٰ علیہ السلام کہ رونے کی وجہ سے ان کی گالوں پر گڑے پڑ گئے تھے، اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے۔ وبرم بوالدیہ، اور اپنے ماں باپ کے لیے بڑے نیک تھے۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور وہ جابر اور نافرمان نہیں تھے۔ عموماً جو اولاد بڑی دیر سے ملے، ماں باپ کا لاڈ پیار ہی انہیں بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، لیکن یہاں کوئی ایسی بات نہیں تھی، اتنے فرما بردار تھے، جابر اور نافرمان نہیں تھے، والدین کے بہت زیادہ خیال رکھنے والے تھے۔ وسلام علیہ، اور سلامتی ہو اس پر، یوم ولد، جس دن وہ پیدا کیا گیا، ویوم یموت، اور جس دن وہ مرے گا، ویوم یبعث حیا، اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یعنی تین ہی وقت مشکل ہے نا، ایک تو پیدا ہونے کا وقت بچے پر بھی مشکل ہوتا ہے، ماں پر بھی مشکل، موت کا وقت بھی جو ہے یہ مشکل ہوتا ہے، اور جب قبروں سے نکلیں گے، ان تینوں وقتوں میں اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو سلامتی ہی سلامتی عطا کر دی۔ وذکر فی الکتاب مریم، اور تذکرہ کرو کتاب میں مریم علیہ السلام کا، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ چلی گئی اپنے اہل سے مشرقی مکان میں، یعنی مشرق کی طرف، بیت المقدس کے مشرقی جانب محراب کے اندر جو ہے وہ سیدہ مریم چلی گئیں۔ فاتخذت من دونہم حجابا، تو پکڑ لیا ان سے پردہ، فارسلنا الیہا روحنا، پھر ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنا روح، یعنی جبریل امین، فتمثل لہا بشرا سویا، تو اس نے روپ دھارا اس کے لیے ایک خوبصورت تندرست انسان کا۔ اب سیدہ مریم نے پردہ ڈال لیا، جوان ہو گئی، شرم آنے لگ گئی، اب وہاں پر عبادت کرتی تھی، اور اس پردے کے اندر کوئی نہیں جاتا تھا، اس کے پیچھے ان کا محراب تھا۔ تو ایک دن کیا دیکھتی ہے کہ کتنا خوبصورت نوجوان جو ہے وہ پردے کے اندر ہے، تو قالت، کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن منک، میں تو پناہ مانگتی ہوں رحمان کی تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو پرہیزگار ہے۔ ڈر گئی فوراً، خود بھی جوان تھی، اور ایک خوبصورت نوجوان یہاں کیا کر رہا ہے، پردے کے اندر تو کوئی نہیں آتا۔ تو کہنے لگی، میرا اور شکل و صورت بھی اچھی ہے، نیک سیرت لگتا ہے، کہنے لگی میں رحمان سے تیری پناہ مانگتی ہوں، اگر تو پرہیزگار ہے تو یہاں تو کیا لینے آیا ہے؟ قالا کھا انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، لیہب لک غلاما زکیہ، کہ میں تجھے عطا کر دوں ایک پاکیزہ بچہ۔ قالت، تو کہنے لگی، انا یکون لی غلام، کہاں سے ہوگا مجھے لڑکا، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا، ولم اک بغیہ، اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ کہنے لگی بچہ کیسے ہو سکتا ہے، شادی نہیں ہوئی، کبھی یہ خیال تک نہیں آیا، کسی بشر نے مجھے چھوا نہیں، پھر میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں، تو بچہ جو ہے یہ مجھے کیسے ہوگا؟ اور آپ دیکھیں کہ بائبل کے اندر اور انجیل مقدس کے اندر نہ جانے کیا کچھ نہیں لکھا ہوا کہ یوسف نجار سے منگنی ہو گئی، راتوں کو چھپ کے ملی تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ معجزہ پھر کہاں چلا گیا؟ اگر یوسف سے ہی بچہ پیدا ہونا ہے، یہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوا تھا، معجزہ تو اسی کے اندر ہے۔ کالا کذالک، کہا اسی طرح، کالا ربو کی، تیرے رب نے کہا، ہوا علیہ ہین، یہ مجھ پر بڑا آسان ہے، ولنجعلہ آیۃ للناس، تاکہ
ہم اسے نشانی لوگوں کے لیے بنا دیں، ورحمۃ منا، اور رحمت ہمارے پاس سے، وکان امرا مقضیا، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، یعنی اللہ پر کچھ مشکل نہیں، وہ بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، لیکن اللہ اسی عیسیٰ کو نشانی اور معجزہ بنا دے گا۔ فحملتہ، تو اسے حمل ٹھہر گیا، فانتبذت بہ مکانا قصیا، تو وہ لے گئی اس کے ساتھ، چلی گئی اس کے ساتھ دور کی جگہ میں، یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس سے بھی 8 میل دور بیت اللحم میں چلی گئیں۔ جب جبریل امین نے ان کے گریبان میں پھونک ماری تو سیدہ مریم کو عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہر گیا۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو لے آیا اس کو دردے سے کھجور کے تنے کی طرف۔ قالت، کہنے لگی، یا لیتنی، ہائے کاش، مت قبل ھذا، میں اس سے پہلے ہی مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بسری ہو جاتی۔ اب ٹائم پورا ہو گیا، 9 مہینے پورے ہو گئے، دردے سے ہو گیا، تنہائی بھی ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں، اور اس پر بچہ جب پیدا ہوگا تو قوم کو کیا منہ دکھائیں گی، تو منہ سے نکل گیا، ہائے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی، میں لوگوں کی یاد سے ہی غائب ہو جاتی کہ کوئی مریم بھی تھی۔ فناداہا من تحتہا، تو آواز دی اسے اس کے نیچے سے، اللہ تحزنی، کے غم نہ کھا، قد جعل ربک تحتک سریا، بے شک بنایا ہے تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ۔ اور یہاں ایک کھجور کا درخت تھا جو ذرا اونچائی پر تھا، اور جبریل امین نے ہی آواز دی، اور یہ ذرا نیچے تھے کہ ذرا اپنے پاؤں میں نیچے دیکھو، اللہ نے چشمہ بھی، اور قدرتی طور پہ اسی وقت معجزاتی طور پر جو ہے کھجوریں بھی درخت پر لگ گئیں، اور کہا کہ دیکھو غم نہ کھاؤ، اور تنہائی بھی جبریل امین کے آنے سے دور ہو گئی۔ وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور ہلا اپنی طرف کھجور کا تنا، تو ساقط علیکی رطبا جنیا، وہ گرائے گا تجھ پر تر و تازہ کھجوریں۔ اور یہ ذرا تنا ہلا، کیونکہ ایکسرسائز کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا، بچے کی جو مشکلات رستہ وہ بھی تو آسان ہوتا ہے، اس لیے یہ خود ہلا تاکہ ایکسرسائز ہو، یہ کھجوریں گرائے گا تو اس کو کھا، اور پانی پی، گویا کہ یہ آج جو ڈرپ کا سورس ہوتا ہے نا، یہ کھجور ہی ہوتی ہے اور پانی، تو یہ ہماری زیادہ تر توجہ گھی کی طرف ہوتی ہے، لیکن اگر کھجور جو ہو نا، یہ انسان کی طاقت بحال کر دیتی ہے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، پھر تو کھا اور پی، وَقَرِّ عَيْنًا، اور اپنی آنکھ ٹھنڈی رکھ، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر تو دیکھے بشر میں سے کسی ایک کو، فَقُولِي، تو کہہ، إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، بے شک میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی، فَلَن نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، ہرگز میں نہ کلام کروں گی آج کے دن کسی انسان سے۔ اب سارے مسئلے حل ہو گئے، تنہائی بھی دور ہو گئی، کھانا پینا بھی مل گیا، لیکن جو بڑا مسئلہ تھا اس بچے کے بارے میں کیا کہیں گی، اللہ نے کہا تو نے کچھ نہیں کہنا، بس اشارہ کر دینا، کہنا آج کے دن میں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، میں تو کچھ بولوں گی نہیں، آگے اللہ خود ہی نمٹ لے گا ان لوگوں سے۔ یہ چپ کا روزہ جو ہے نا، یہ پہلی شریعتوں میں حلال تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں یہ چپ کا روزہ جو ہے یہ حلال نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے بہت سارے پیر ایسے ہوتے ہیں جیسے سائیں چپ ہو گیا کہ یہ تو کبھی بولے ہی نہیں، حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نہیں ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا، تو لائی اس کو اپنی قوم کے پاس، تحملہ، اسے اٹھائے ہوئے تھی، قالوا، انہوں نے کہا، یا مریم، ہے مریم علیہ السلام، لقد جئتی شیئا فریا، تو بڑی عجیب چیز لے آئی ہے، یا اخت ہارون، اے ہارون علیہ السلام کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ بھی کوئی برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیا، اور تیری ماں بھی کوئی بدکار عورت نہ تھی، یعنی ہارون علیہ السلام کے خاندان میں سی تھی سیدہ مریم، اسی لیے نبی کی بہن کہا کہ تو اس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اور تیرا باپ عمران، اور عمران کی جو بیوی ہے وہ بھی بڑے نیک لوگ تھے، یہ تو نے کیا گل کھلا دیا۔ فاشارت الیہ، تو اشارہ کیا اس کی طرف، قالوا، تو انہوں نے کہا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے ہم کلام کریں اس بچے سے جو بچپن میں گود میں بچہ ہے۔ اب اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو کہنے لگے اب اوپر سے ہمارے ساتھ مذاق بھی کرتی ہو، یہ بچہ بلا ہمیں کیا بتائے گا۔ کالا، تو بچہ بول اٹھا، بچے نے کیا کہا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں،
یعنی اللہ کا بندہ ہوں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ نہ میں اللہ ہوں اور نہ اللہ کا بیٹا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وہ پہلی بات کی جو امت بعد میں امت نے بگاڑ ڈالنا تھا نا، اسی کا رد عیسیٰ علیہ السلام نے بول کے کیا۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیّا، اور مجھے اس نے نبی بنایا ہے۔ یعنی اس میں سیدہ مریم کی بھی برات تھی کہ جو بچہ اس پنگھوڑے میں اس بچپن میں بول سکتا ہے، اگر بول سکتا ہے تو بغیر باپ کے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ وجعلنی مبارکن، اور اس نے مجھے بابرکت بنایا، اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی رہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور اس نے مجھے نصیحت کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ رہوں۔ یعنی مجھے اللہ نے ایسی برکتیں دی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، میں جہاں جاتا ہوں برکتیں اللہ کی میرے ساتھ ہوتی ہیں، اور اللہ نے مجھے حکم کیا دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں نماز کی ادائیگی کروں اور زکوٰۃ کو بھی ادا کروں۔ وبرم بوالدتی، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اس نے مجھے کوئی جابر بدبخت نہیں بنایا۔ یہاں ماں کا تذکرہ ہے کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے کہا میں اپنی ماں کے ساتھ بڑا نیک ہوں۔ والسلام علیہ یوم ولدت، اور سلام مجھ پر جس دن میں پیدا کیا گیا، ویوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یعنی ان تین وقتوں میں عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی سلامتیاں عطا فرما دے۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، قول الحق، بڑی سچی بات ہے، الذی فیہ یمترون، وہ جس میں یہ شک کرتے ہیں، کسی نے اللہ ہی بنا دیا، کسی نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، کسی نے تین خداؤں کا ایک تیسرا خدا بنا دیا۔ حالانکہ سچی بات یہی ہے کہ اللہ کے کلمہ کن سے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ ما کان للہ، نہیں ہے اللہ کے لیے، ان یتخذ من ولد، کہ وہ پکڑ لے اولاد، سبحانہ، وہ پاک ہے، اذا قضى امرا، جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو بے شک وہ کہتا ہے اس کے لیے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کو تو کوئی مجبوری نہیں، بچے تو انہیں چاہیے جنہیں بڑھاپے کے ساتھی چاہیے، وارث چاہیے، ہاں اللہ تو با اختیار ہے، جب اسے کوئی کام کا ارادہ کرتا ہے تو فقط کن کی دیر ہوتی ہے، اس کے کام ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ ربی و ربکم، اور بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا، سیدھا راستہ یہی ہے کہ تم سارے بھی اسی کی عبادت کرو، کیونکہ میں نبی ہو کر بھی اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں، فویل للذین کفروا، تو بربادی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، من مشہد یوم عظیم، بڑے دن کے حاضر ہونے سے۔ یعنی پھر وہی اختلاف، عیسیٰ علیہ السلام کی امت جو ہے وہ کتنے فرقوں میں بٹ گئی، اور یہود نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہ کیا، تو ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے۔ اسمی بہم ابصر، کیا خوب سنتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے، یوم یاتوننا، جس دن وہ ہمارے پاس آ جائیں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن ظالم آج کے دل کھلی گمراہی میں ہے۔ یعنی جس دن قیامت ہوگا سب کچھ دیکھ سن رہے ہوں گے، آج ہی دیکھ سن نہیں رہے، اور اس دن سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اور ان کو ڈرائیے پچھتاوے کے دن سے، اِذْ قُضِیَ الْأَمْرُ، جب فیصلہ کر دیا جائے گا معاملے کا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور وہ غفلت میں ہیں، وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اتنا پچھتاوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کو ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا کیا جائے گا، اور پھر ایک پکارنے والا کہے گا اہل جنت، وہ کہیں گے کہ کیا بات ہے، تو کہے گا ادھر دیکھو، تو اس کو پہچانتے ہو، تو وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے، ہم اس کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ پھر وہ کہے گا اہل دوزخ، وہ کہیں گے کیا، وہ کہیں گے کیا اس کو پہچانتے ہو، وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے، ہم اس کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر ایک پکارنے والا کہے گا اب جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت کی، انا نحن نرث
الارض، بے شک ہم ہیں وارث زمین کے، ومن علیہا اور جو اوپر اس کے ہے، وإلینا یرجعون اور ہماری طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ یعنی جب یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی تو وراثت کس کی ہے، کون وارث ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی وراثت میں ہر ایک چیز چلی جائے گی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اور تذکرہ کیجئے کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، انہ کان صدیقا نبیّا، بے شک وہ بڑا سچا نبی تھا۔ اذ قال لأبیہ جب کہا اپنے باپ سے، یا ابت یا میرے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں ان کی جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا اور تیرے کچھ کام بھی نہیں آ سکتے۔ یا ابتی ہے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، بے شک میرے پاس علم آیا ہے، ما لم یأتک جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی آپ میری پیروی کریں، اہدک صراطا سویا میں تجھے راہ دکھاؤں گا سیدھے راستے کی۔ اب اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ عمر کس کی بڑی ہے یا عمر کس کی چھوٹی ہے، جس کے پاس علم آ جائے اگر وہ چھوٹا بھی ہے تو اگر دوسری طرف باپ بھی ہے تو باپ کو بیٹے کی ہی پیروی کرنی ہے، کیونکہ بیٹے کے پاس کیا ہے، اللہ کی طرف سے العلم ہے۔ یا ابتی ہے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان آپ شیطان کی عبادت نہ کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا بے شک شیطان تو ہے رحمان کا بڑا نافرمان۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ویسے کوئی نہیں کہتا کہ وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے، تو یہاں شیطان کی عبادت سے کیا مراد ہے، شیطان کی باتیں مانیں گے تو گویا اس کی عبادت کر رہی ہیں۔ یا ابتی ہے میرے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن مجھے خوف ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب پکڑ لے گا، فتکون للشیطان ولیا تو ہو جائے گا شیطان کا ساتھی۔ قال کہا اراغب انت عن آلہتی کہ تو بے رغبت ہو گیا ہے تو میرے معبودوں سے، یا ابراہیم اے ابراہیم علیہ السلام، لئن لم تنتہی اگر تو باز نہ آیا، لارجمنک تو میں تجھے رجم کر دوں گا، وہجرنی ملیا اور چھوڑ دو مجھے ایک مدت تک۔ اب باپ جو ہے اس کا تو کاروبار ہی بت گری تھا، بت فروشی تھا اور بڑا مہنت تھا اور دربار میں اس کا کام تھا۔ اب جب بیٹے نے یہ کہا کہ یہ تو سنتے نہیں دیکھتے نہیں کچھ کام نہیں آ سکتے تو باپ کو بڑا دکھ ہوا، کہنے لگا کہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں میں کچل کچل کے مار دوں گا یا تو میری نظروں سے ہی دور ہو جاؤ۔ کالا کہا سلام علیکا تجھ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی انقریب میں بخشش مانگوں گا آپ کے لیے اپنے رب سے، انہ کان بی حفیہ بے شک وہ میرے ساتھ بہت مہربان ہے۔ باپ تو کہہ رہا ہے پتھروں میں کچل کچل کے ماروں گا، لیکن ابراہیم کہہ رہے ہیں تجھ پر سلامتی ہو، میں جا تو رہا ہوں لیکن میں اپنے رب سے تیری بخشش کی دعا مانگوں گا کیونکہ رب میرے اوپر بہت مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ اور میں الگ ہو رہا ہوں تم سے، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وَأَدْعُو رَبِّي اور میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا قریب ہے کہ نہ میں ہو جاؤں اپنے رب کو پکار کے نامراد۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، اور بہتری اسی میں سمجھی کہ ان کو چھوڑ کے ہی چلا جاؤں کیونکہ میں تو فقط اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اس کا باپ جو ہے وہ شرک پہ اڑا ہوا ہے تو انہوں نے بھی دعا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ پھر جب وہ ان سے الگ ہو گیا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ہم نے عطا کیا اسے اسحاق اور یعقوب، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ یعنی اللہ نے انعام بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کیا، اللہ نے بڑھاپے میں اسحاق اور اسحاق کا آگے بیٹا یعنی پوتے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا اور ہم نے عطا کیا انہیں اپنی رحمت میں سے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا اور ہم نے کر دیا ان کے لیے سچی ناموری بلند، یعنی ایسے نامور بلند کہ ہم ہر درود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر درود بھیجنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھی درود بھیجتے ہیں، اور ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم درود نہ بھیجیں۔
وذکر فی الکتاب موسیٰ، اور تذکرہ کیجیے کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، بے شک وہ بڑا مخلص تھا اور رسول بھی تھا اور نبی بھی تھا۔ رسول کون ہوتا ہے اور نبی کون ہوتا ہے؟ رسول کی اپنی کتاب ہوتی ہے، جبکہ نبی جو ہے وہ پہلے نبیوں کی کتابوں کی ہی تبلیغ کرتا ہے۔ رسول کی جان کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے، جبکہ نبیوں کو دوسرے لوگوں نے قتل بھی کر دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ طُورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے اس کو آواز دی طور کے دائیں کنارے سے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اسے سرگوشی میں قریب کر لیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اتنا اوپر اللہ نے اٹھا لیا کہ انہوں نے لوح محفوظ پہ قلم چلنے کی بھی آواز سنی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ، اور ہم نے عطا کیا اسے اپنی رحمت میں سے اس کا بھائی ہارون نبی، ہارون کو نبی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور تذکرہ کیجیے کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا، انہ کان صادق الوعد، بے شک وہ وعدوں کا سچا کرنے والا تھا، وکان رسول نبیا، اور وہ رسول بھی تھا اور نبی بھی تھا۔ ہارون علیہ السلام کے ساتھ کیا کہا؟ وہ نبی تھے، کیونکہ وہ تورات جو موسیٰ پر اتری تھی اسی کی تبلیغ کرتے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام بڑے وعدے کے سچے تھے، جس سے بھی کوئی وعدہ کر لیتے تھے جان پہ کھیل کے اس کو پورا کرتے تھے۔ باپ سے بھی کہا تھا نا، افعل ما تؤمر، مجھے ذبح کر دیجئے، آپ کو جو حکم دیا گیا، اور اس کو بھی نبھایا، اسی لیے صادق الوعد یہ مشہور ہو گئے تھے، رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور وہ اپنے اہل کو نماز کا حکم دیتے تھے، وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کا، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے رب کے ہاں بڑے پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور تذکرہ کیجیے کتاب میں ادریس علیہ السلام کا، انہ کان صدیقا نبیا، یہ بڑے سچے نبی تھے۔ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے پہلے کے نبی ہیں، یہ گویا صرف آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی جو ہے قوم تھی وہ مظاہر پرست، ستارہ پرست تھی، قلم سے لکھنا بھی انہوں نے، کپڑوں کو سینا اور اسلحہ جو ہے یہ سارے انہی کے دور میں شروع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تو چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اسے بلند جگہ پہ اٹھا لیا، یعنی چوتھے آسمان پر ان کو پایا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ انعام کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر، من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریت آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور ان میں سے جنہیں ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ، ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، وممن ہدینا واجتبینا، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دے دی اور ہم نے انہیں چن لیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر رحمان کی آیات، خروا سجدا و بکیا، تو وہ گر پڑتے ہیں سجدہ میں اور روتے ہیں۔ یعنی پہلے تو سلسلہ نبوت آدم علیہ السلام سے تھا، اور اس کے بعد طوفان نوح میں جب ان کی اولاد آئی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام تک جو تھے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام سے، اور صرف اسماعیل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فخلف من بعدہم خلف، تو جانشین ہوئے ان کے بعد ایسے جانشین، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، خواہش نفس کے پیچھے لگ گئے، فسوف یلقون غیا، عنقریب وہ غیا میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی اس کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، ضائع سے یہ مراد نہیں ہے کہ پڑھی ہی نہیں تھی، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، لیکن وقت بے وقت پڑھی، بددلی سے پڑھی، منافق کی طرح پڑھی، چار ٹھونگے لگا لی، وقت کا بھی خیال نہ رکھا، یہ ساری چیزیں نمازوں کو ضائع کرنے میں آ جاتی ہیں۔ خواہش نفس کے پیچھے لگے، عنقریب یہ غیا میں داخل ہو جائیں گے۔ جہنم میں ایک وادی ہے جس میں سارے جہنمیوں کا خون اور پیپ بہ نکلے گا، تو ایسے نمازوں کو ضائع کرنے والے اس
बगैया में डाले जाएंगे। इल्ला मन ताबा, मगर जिसने तौबा कर ली, व आमना और ईमान ले आया, व आमिला सालिहान और साले अमाल इख्तियार किए, फउलाइका यदखुलूनल जन्नता, ये लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, वला युज़लमूना शैया, कुछ भी जुल्म न किए जाएंगे। हाँ, अगर नमाजें ज़ाया हो गई तौबा कर लो और उसके बाद साले ईमान इख्तियार कर लो, फिर कभी नमाजों को ज़ाया न करना, तो ये लोग, उनकी जो पिछली नमाजें हैं जो ज़ाया हो गई वो माफ़ हो जाएंगी और अल्लाह उन पर कुछ भी जुल्म नहीं करेगा। कुछ लोगों ने कज़ा उम्री खुद से बना रखी है कि जी पिछली भी नमाजें पढ़ो, ना ये सही पढ़ते हैं ना वो सही पढ़ते हैं, बस टरखा ही रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि जी जो आखिरी जुमा है ना रमज़ान का, ये पढ़ लो तो पिछली सारी कज़ा नमाजें उनका कफ़ारा हो जाएगा। ये सारी मन घड़त बातें हैं। यहाँ अल्लाह क्या कहता है, तौबा कर लो, तो जो पीछे हो गया अल्लाह उसको माफ़ कर देगा। नमाज के बारे में तौबा कर लो, लेकिन फिर जब शुरू कर दी है तो अब अगर कोई कज़ा हो तो उसको कज़ा देना है, उसमें से अगर जोहर की रह गई या भूल गया, जब वक्त आए उसको आप पढ़ लें, लेकिन वो जो पिछली है ना वो तौबा से माफ़ हो जाएंगी। जन्नत आदनी निल्लती, जन्नत हमेशगी की वो जो वादा रहमान इबादा, वादा दिया रहमान ने अपने बंदों को, बिल गैबी गैब के साथ, इन्नहु काना वादहु मतिया, उसका वादा पूरा होने वाला है। ला यस्माउना फीहा लगवन, ना वो सुनेंगे उसमें कोई बेहुदा बात, इल्ला सलामा, मगर सलामती की ही बात सुनेंगे। वलहुम रिज़्कुम फीहा बुकरतुम व अशिया, और उनका रिज़्क होगा उसमें सुबह और शाम, यानी हर वक्त, सुबह शाम ये ऐसे दवाम के लिए कि हर वक्त उनको मिलेगा। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया, ये जन्नत वो जो हम वारिस बनाते हैं अपने बंदों में से जो भी परहेजगार है। फमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिका, और नहीं हम उतरते मगर आपके रब की इजाज़त से। लहू मा बैना ऐदीना, उसी के लिए है जो हमारे आगे है, वमा खल्फना, और जो हमारे पीछे है, वमा बैना ज़ालिक, और जो इसके आगे है, जो इसके दरमियान है। वमा काना रब्बुका नसिया, आपका रब भूलता नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से कहा आप हमारे पास आते हैं, इससे ज़्यादा दफ़ा आया करें, तो कहने लगे हम कोई बाइख्तियार तो नहीं है, जब अल्लाह का हुक्म होता है तो ही हम आ सकते हैं। और आपने फरमाया अल्लाह जिसके बारे में जो हलाल है वो हराम है शरीयत में, और जो हलाल है वो हलाल है, जो हराम है वो हराम है, और जिसके बारे में अल्लाह ने कुछ नहीं कहा वो रहमत है, तुम उसकी रहमत को ले लो। रब्बुस समावाति वल अर्ज़, रब आसमानों का और ज़मीन का, वमा बैनहुमा, और जो इनके दरमियान में है, फ़अबुदहु, तो उसी की इबादत कर, वस्तबिर लिइबादते, और उसकी इबादत पे जम जा, सब्र कर। हल तालमु लहु समिया, क्या तू जानता है उसका कोई हम नाम, यानी अल्लाह है किसी का नाम, कायनात में किसी का नाम भी अल्लाह नहीं है। और अगर सिफाती नाम भी लिए जाएं तो अल्लाह जैसा कोई सुन सकता है, अल्लाह जैसा कोई भी सुन नहीं सकता, वो दिलों के राज भी सुन सकता है, इसलिए अल्लाह को ही पुकारो। वयक़ूलुल इंसानु, और कहता है इंसान, ऐज़ामा मित्तु, क्या जब मैं मर जाऊंगा, लसौफ़ा उख़रजु हय्या, क्या मैं जिंदा करके निकाला जाऊंगा। अवला यज़कुरुल इंसान, क्या नहीं याद करता इंसान, अन्ना खलक़नाहु मिन क़ब्लु, हमने उसे पैदा किया इससे पहले, वलम यकु शैया, वो कुछ भी ना था। फ़वरब्बिका, आपके रब की कसम है, लनहशुरन्नहुम, हम हशर कर लेंगे इनका, वशयातीन, और शैतानों का, सुम्मा लनुहज़िरन्नहुम हौल जहन्नम जसिया, फिर हम उनको हाजिर कर देंगे जहन्नम के गिर्द घुटनों के बल। सुम्मा लननज़ियन्न मिन कुल्लि शिय्यतिन, फिर हम खींच लेंगे हर ग्रोह में से, अय्युहुम अशद्दु अला रहमान इतिया, कौन उनमें से ज्यादा सख्त है रहमान पर नाफरमानी के एतबार से। सारे ही जहन्नम के गिर्द हैं, फिर उनमें से कौन ज्यादा नाफरमान है वो सबसे पहले ही जहन्नम में गिरेगा। सुम्मा लनहनु आलमु बिल्लज़ीना, फिर अलबत्ता हम खूब जानते हैं उन लोगों को जो हम औला बिहा सिलिया, जो इस जहन्नम में दाखिल होने के ज्यादा लायक हैं। व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, और नहीं तुम में से कोई एक मगर वो उस पर वारिद होगा। काना अला रब्बिका हतमम मक़ज़िया, ये आपके रब का हतमी फैसला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ये पुले सरात क्या चीज़ है, आपने फरमाया कि ये एक पुल है जिसे जहन्नम के ऊपर बिछाया जाएगा, ये पहलवान के गिरने की जगह है, इस पर सनसियाँ होंगी, आंकड़े होंगे, चौड़े चौड़े कांटे होंगे, जिनके सर खमदार सादान के कांटों की मानिद जो नजद के इलाके में पाए जाते हैं। मोमिन इस पर से पलक झपकने की मानिद, बिजली की मानिद, तेज आंधी की मानिद, तेज रफ्तार घोड़ों की मानिद,
لونڈنیوں کی مانند گزر جائیں گے، کچھ تو سلامت گزر جائیں گے، کچھ چھل چھلا کر زخمی ہو کر، اور آخری بندہ اسے کھینچ کھینچ کے پار کریں گے۔ پھر یہ جو پار ہو جائیں گے کچھ جہنم کے اندر گر جائیں گے، جو پار ہو جائیں گے وہ ان کے بارے میں اللہ سے جھگڑا کریں گے کہ یا اللہ ان کو بھی جہنم سے نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو جہنم سے نکال لے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اور اس نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کیا ہوگا۔ گویا ہر مومن اور ہر ایک کو اس جہنم کے اوپر سے جو ہے وہ گزرنا ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم نجات دے دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری واضح آیات، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تھے، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، دونوں فریقوں میں سے کس کا مقام و مرتبہ بہتر ہے اور اس کی مجلس بہتر ہے۔ کفار مکہ کہتے تھے نا شاہانہ ٹھاٹ ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس کیا ہے بتاؤ؟ اگر آج ہمیں مل رہا ہے تو قیامت قائم ہوئی بھی تو ہمیں ہی ملے گا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور کتنی ہم نے ہلاک کر ڈالی ان سے پہلے بستیاں، هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، ان کا ساز و سامان بھی زیادہ اچھا تھا اور شان و شوکت بھی اچھی تھی۔ تم آج اس مال و دولت پہ غرور کر رہے ہو، تم سے پہلے عاد و سمون اور فرعون اور قارون، ان کا سامان تم سے بھی زیادہ اچھا تھا، لیکن اللہ نے انہیں عذاب سے دوچار کر دیا۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، من کان فی الضلالہ، جو بھی ہے گمراہی میں، فلیمدد لہ الرحمن مدا، تو چاہیے کہ ڈھیل دے اسے رحمان ڈھیل دینا، حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھتے ہیں جو وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، اما العذاب و اما الساعہ، یا عذاب کو یا قیامت کو، فسیعلمون، تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، من هو شر مکانا واضعف جندا، کہ کس کا مقام و مرتبہ برا ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ آج تو رحمان نے ڈھیل دے رکھی ہے نا، لیکن کل ان کو خود پتہ چل جائے گا مجلس کس کی اچھی تھی اور ساتھی کس کے مضبوط تھے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور زیادہ کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے راہ پائی ہے ہدایت میں ہی۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ، اور باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں بہتر آپ کے رب کے پاس، ثوابًا وخیر مردہ، ثواب کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ یعنی دنیا کا مال و دولت تو فنا ہو جائے گا، باقی رہنے والی تو صالح نیکیاں ہی ہیں، یا انسان وہ صدقہ جاریہ جو پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ افرأیت الذی کفر، کیا پس تو نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، وقال، اور اس نے کہا، لأوتین مالا وولدا، مجھے تو مال اور اولاد دی جائے گی۔ سیدنا حباب بن ارد کہتے ہیں میں لوہے کا کام کرتا تھا، میں نے عاص بن وائل سہمی کے لیے ایک تلوار بنائی، میں جب اس سے اجرت لینے گیا تو کہنے لگا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر جا تو میں تجھے اجرت دیتا ہوں۔ تو سیدنا حباب کہتے ہیں میں نے اس سے کہا تو مرے گا، مرنے کے بعد زندہ ہوگا، میں اس وقت تک بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا اچھا مرنے کے بعد میں زندہ ہوں گا، تو جب زندہ ہوں گا اللہ مجھے مال بھی دے گا اولاد بھی دے گا، میں اس وقت تجھے تیری اجرت دے دوں گا۔ اطلع الغیب، کہ اس نے غیب کو جھانک لیا ہے، ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان کے پاس کوئی وعدہ لے رکھا ہے، یعنی اسے کیسے پتہ چل گیا کہ اس کو دوبارہ مال و دولت جو ہے وہ ملے گا، یا رحمان نے اس سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، ان قریب ہم لکھ لیں گے جو یہ کہتا ہے، ونمد له من العذاب مدا، ہم اس کے لیے عذاب جو ہے وہ بڑھا ہی دیں گے، مال و دولت کیا ہم اس کو عذاب زیادہ دیں گے، اور اس کا جملہ جو ہے نا جو اس نے یہ بولا ہے یہ باقی گناہوں کے ساتھ اسے بھی ہم نے لکھ لیا ہے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور وارث ہیں ہم اسی کے جو وہ کہتا ہے، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، ہمارے پاس اکیلا ہی آ جائے گا، یعنی اس کے مال و دولت کے ہم ہی وارث ہیں، یہ اکیلا ہی آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے پکڑے اللہ کی سوا معبود، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، کہ وہ ہو جائے ان کے لیے عزت کا سبب، اور عربی میں عزا اس کے لیے کہا جاتا ہے جس کی طاقت اتنی ہو کہ کوئی اس پر ہاتھ نہ ڈال سکے، اور اسی لیے کفار مکہ کہتے تھے لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ، کہ عزا تو ہمارا ہے تمہارا تو کوئی عزا نہیں، یہ ان بتوں سے عزت تلاش کرتے ہیں۔
کلا ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم وہ کفر کر دیں گے، انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا، ویکونون علیہم ضدا اور وہ ان کے لیے ذلت کا باعث ضد بن جائیں گے، یعنی عزت کی ضد کیا ہے؟ ذلت، یہ جو بت ہے یہ ان کا انکار کر دیں گے۔ الم ترا کیا نہیں تو نے دیکھا، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین ہم نے بھیجا شیطانوں کو کافروں پر، تعزهم عزا وہ ان کو اکساتے ہیں، فلا تعجل علیہم آپ ان پر عذاب کی جلدی نہ کیجیے، انما نعد لهم عدا ہم نے ان سب کو گن رکھا ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا جس دن ہم اکٹھا کریں گے متقین کو رحمان کی طرف ایک وفد یعنی مہمان، ونسوق المجرمین الی جہنم وردا اور ہم چلائیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے، لا یملکون الشفاعۃ نہیں وہ اختیار رکھتے سفارش کی، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا مگر جس نے پکڑا ہے رحمان سے کوئی عہد، یعنی سفارش اسی کی ہوگی جسے رحمان چاہے گا اور سفارش وہی کر سکے گا جسے رحمان اجازت دے گا۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا اور انہوں نے کہا کہ رحمان کی اولاد ہے، لقد جئتم شیئا ادا تم تو بڑی عجیب بات کرتے ہو، تقاد السماوات یتفطرن منہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اس بات سے، وتنشق الارض اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا اور پہاڑ کانپ جائیں، ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں۔ یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یا عزیر جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کے اور پہاڑ کانپ کر گر جائیں، لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ تمہارے اوپر عذاب نہیں آتا۔ اس لیے میں مسلمانوں سے یہ بات کہتی ہوں کہ کرسمس کا کیک جو ہے یہ کھایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ یہ کہہ کے کٹتا ہے کہ آج اللہ کا اکلوتا بیٹا پیدا ہوا، نعوذ باللہ، تو وہ کیک جو ہے وہ حرام ہے۔ اندعوا للرحمن ولدا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں رحمان کے لیے اولاد کا، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا اور نہیں ہے جائز کہ اس کی شان کے لائق نہیں رحمان کی کہ وہ اولاد پکڑے، ان کل من فی السماوات والارض سب کے سب جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، الا آتی الرحمن عبدا مگر آنے والے ہیں رحمان کے پاس بندہ بن کر، لقد احصاهم وعدهم عدا اس نے انہیں شمار کر رکھا ہے اور انہیں گن رکھا ہے، وکلهم آتیہ یوم القیامت فردا سب کے سب آنے والے ہیں اس کے پاس قیامت کے دن اکیلے ہی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال اختیار کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا ان قریب کر ڈالے گا ان کے لیے رحمان محبت۔ آپ دیکھیں جو اللہ کے مومن بندے ہیں، صحابہ اکرام کو ہی آپ دیکھ لیں کتنی محبت ہے ہمارے دلوں میں صحابہ اکرام کی، اور اگر کوئی بعد میں بھی آیا تو اللہ تعالیٰ اپنی اس کی محبت جو ہے ایمان کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں قائم رکھتا ہے۔ فإنما یسرناہ بلسانک تو بے شک ہم نے اس کو آسان کر دیا آپ کی زبان پر، لتبشر بہ المتقین تاکہ آپ خوشخبری دیں اس کے ذریعے متقین کو، وتنذر بہ قوما لدا اور آپ ڈرائیں اس کے ساتھ جھگڑالو قوم کو، وکم اہلکنا قبلہم من قرن کتنی ہم نے ہلاک کر ڈالی ان سے پہلے بستیاں، حل تحس منہم من احد کیا تو محسوس کرتا ہے ان میں سے کسی ایک کو، او تسمع لہم رکزا یا تو سنتا ہے ان کی کوئی بھنک بھی، یعنی انہوں نے نافرمانیاں کی تو ان پر عذاب آئے، اس لیے اگر آج یہ کر رہی ہیں تو ان پر بھی عذاب آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر قرآن کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں ہلکان ہو رہے ہیں، سارے جہاں کا درد سر جو ہے مول لے رکھا ہے، نہیں ایمان لاتے تو نہ ایمان لائیں، لیکن جب قرآن نازل ہوا اس کی دوسری تفسیر یہ بھی ہے آپ راتوں کو اتنی دیر جاگتے اور قرآن پڑھتے رہتے، اے میرے محبوب اس لیے تو نہیں کہ آپ کو جتنا آسانی سے کوئی پڑھ سکے وہ پڑھے، اور کافروں نے بھی یہ کہا تھا قرآن کیا اترا ہے کہ مسلمان جو ہے یہ مصیبت میں پڑ گئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ قرآن جو بھی پڑھتا ہے نا اپنی اپنی آسانی کے مطابق پڑھتا ہے، اور کوئی مصیبت سمجھ اگر کوئی زیادہ بھی پڑھتا ہے نا تو وہ مصیبت سمجھ کے نہیں پڑھتا، اسے ثواب سمجھ کے ہی پڑھتا ہے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی مگر یہ یاد دہانی ہے اس شخص کے لیے جو ڈر جائے، تنزیلا ممن خلق الارض یہ اتارا ہوا ہے اس ذات کی جانب سے جس نے زمین کو پیدا کیا، والسماوات العلی
اور بلند آسمانوں کو. الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین کے. وما بینہما, اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے. وما تحت الثری, اور جو نیچے گیلی مٹی کے ہے. یعنی ثریا کا الٹ ہے ثرا. ثریا کہکشاں ہے, پھر یہ زمین ہے, پھر درمیان ہوا, پرندے, بادل, جتنی گلیکسیز ہیں سب اللہ کی ملک میں ہے. اور نیچے جو زمین کی گیلی تہوں میں جو کچھ بھی ہے سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ, اور اگر تو ظاہر کر دے بات کو, فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, تو بے شک وہ جانتا ہے چھپی کو اور زیادہ خفیہ کو. سر اس راز کو کہتے ہیں نا جو ہم کسی کے کان میں کہہ دیں کہ یہ بات آگے کسی کو نہ بتانا. لیکن خفیہ کون سی بات ہے؟ جو بھی دل میں ہی ہے, ابھی ہم نے کسی اور کو بھی نہیں بتائی, اللہ دونوں کو ہی جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہ. لہ الاسماء الحسنی, اس کے اچھے اچھے نام ہیں. فہل اتاک حدیث موسیٰ, کیا آئی ہے تیرے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات؟ اذ رأى نارا, جب اس نے آگ کو دیکھا. فقال لأہلہم کثوا, اس نے اپنی بیوی سے کہا ٹھہرو. انی آنست نارا, میں پاتا ہوں آگ کو. لعلی آتیکم منہا بقبس, شاید کہ میں لاؤں تمہارے پاس اس میں سے کوئی انگارہ. او اجد علی النار ہدی, یا میں پا لوں آگ پر سے کوئی رہنمائی. اب جب ایک مکہ مارا اور فرعون نے کہا کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے, یہ قتل کے منصوبے بن رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے, مدین آگے, وہاں شعیب علیہ السلام کی 8 سال یا 10 سال خدمت کی, ان کی بیٹی سے نکاح بھی ہوا, پھر خیال آیا کہ واپس مصر جانا چاہیے. اب جب آ رہے ہیں تو رستہ بھول گئے, سخت سردی بھی تھی اور بیوی بھی ساتھ ہی. کہنے لگے, دور دیکھا کہ کوئی آگ لگی ہوئی ہے, کہنے لگے اچھا ٹھہرو میں کچھ انگارے بھی لے آؤں گا اور اس سے رستہ بھی پوچھ لوں گا. فلما اتاہا, پھر جب وہ اس کے پاس آیا, نودیا یا موسیٰ, تو آواز دی گئی اے موسیٰ, انی انا ربک, بے شک میں تیرا رب ہوں. فاخلعن علیک, اپنے دونوں جوتے اتار دے. انک بالوادی المقدس طویٰ, تو طویٰ کی مقدس وادی میں ہے. اب وہ آگ تو نہیں تھی, وہاں سے آواز آنے لگی میں تیرا رب ہوں, اور تو جو رستہ بھولا ہے تو طویٰ کی مقدس وادی میں ہے. اور ادب کا تقاضا یہی ہے کہ تو اپنے دونوں جوتے اتار دے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ, اور میں نے تجھے چن لیا ہے. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ, تو سن جو تجھے وحی کیا جاتا ہے. إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا, بے شک میں اللہ, نہیں کوئی معبود مگر میں ہی. فاعبدنی, پس میری عبادت کر. واقم الصلاۃ لذکری, اور قائم کر نماز کو میری یاد کے لیے. یعنی لینے تو آئے تھے آگ, آگے پیغمبری مل گئی, اللہ نے وحی دے دی اور کہا کہ ایک اللہ کی عبادت ہوگی اور نماز کو قائم کر. ان الساعۃ آتیہ, بے شک قیامت آنے والی ہے. اکاد اخفیہا, قریب ہے کہ میں اس کو خفیہ رکھوں. لتجزی کل نفس بما تسعی, تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس ساتھ اس کے جو اس نے کوشش کی ہے. یعنی قیامت تو آئے گی لیکن اس کا وقت کسی کو نہیں بتایا گیا, شاید کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی عاقبت کو دیکھ لے. فلا یصدنک عنہا, تو نہ روک دے تجھے اس قیامت سے. من لا یؤمن بہا, جو اس پر ایمان نہیں لاتا. واتبع ہواہ فتردی, اور اس نے اپنے خواہش نفس کی پیروی کر رکھی ہے, تو بھی ہلاک ہو جائے گا. یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ مت اٹھنا بیٹھنا جو نہ خود قیامت کی سوچ رکھتے ہیں اور تیاری نہیں کرتے, غافل لوگ ہیں. اگر تو غافل لوگوں کے ساتھ رہے گا تو تو بھی غافل ہو جائے گا اور ہلاک ہو جائے گا. اسی سے میں کہتی ہوں نا کہ صحبت جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ, کوئی ایک بھی مل جائے نا آپ کو اپنے جیسا جو قرآن کے ساتھ لگا ہے, تو زندگی گزار دو اسی کے ساتھ. وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ کالا کھاہی عصایا, یہ میرا عصا ہے. اتوکا علیہا, میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں. واحش بہا علی غنمی, اور میں اپنی بکریوں پر پتے بھی جھاڑتا ہوں. ولی فیہا معارب اخری, میرے لیے اس میں دوسرے بھی فائدے ہیں. اب اللہ کو تو پتا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے, لیکن توجہ موسیٰ کی اس طرف دلانی تھی. پوچھا یہ کیا ہے, اتنا بھی کافی تھا یہ میرا عصا ہے. لیکن اس آواز میں لذت اتنی تھی کہ موسیٰ ان لمحات کو بڑھانا چاہتے تھے. کہنے لگے یہ میرا عصا ہے, میں کبھی اس پر ایسے ٹیک لگا کے بھی کھڑا ہو جاتا ہوں, میں اپنی بکریوں پر پتے بھی جھاڑتا ہوں, درندوں کو بھی بھگاتا ہوں اور بکریوں کے ریوڑ کو بھی ہانکتا ہوں. میرے اس میں بڑے فائدے ہیں. کالال کے ہاں, اللہ نے کہا اس کو پھینک دے.
دے یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام۔ فالقاہا، تو اس کو پھینک دیا، ڈال دیا۔ فإذا هي حية تسعى، تو اس وقت وہ سانپ تھا دوڑتا ہوا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا اس کو ذرا نیچے زمین پہ پھینک، حالانکہ موسیٰ کہہ رہے میری اتنی فائدے کی چیز، لیکن جب اللہ کہے نا اپنا فائدہ نیچے پھینک دو تو فائدہ پھینک دو، مومن یہی ہوتا ہے۔ تو جب دیکھا تو وہ رسی جو ہے وہ تو سانپ بن گئی اور دوڑنے لگ گئی۔ کالا، تو اللہ نے کہا خذھا، اس کو پکڑ لے، ولا تخف، اور خوف نہ کھا، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اسے پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ اب وہ سانپ بنی، نقصان بن گئی، اللہ نے کہا اب اس کو اٹھا لے، میں اس کو پہلی حالت میں لوٹا دوں گا۔ مطلب کیا ہے کہ نقصان بھی اگر ہو اللہ حکم دے تو مومن بندہ ان چیزوں سے بالا تر ہوتا ہے، وہ نفع اور نقصان نہیں سوچتا، اللہ کا حکم مانتا ہے۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور ملا لے اپنا ہاتھ اپنے بغل میں، تخرج بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، وہ نکلے گا سفید بغیر کسی بیماری کے، آیتاً اخرى، یہ دوسری نشانی ہے، یعنی اپنا ہاتھ اپنے بغل سے ملا کے باہر نکالو، وہ چمکدار ہو جائے گا، وہ کوئی برس کے داغ یا بیماری نہیں ہوگی، یہ دوسرا معجزہ ہے۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم آپ کو بڑی بڑی اور نشانیاں بھی آگے چل کر دکھائیں۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، جا فرعون کی طرف، اس نے سرکشی اختیار کی ہے۔ کالا، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا معاملہ آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، وہ میری بات کو سمجھ لیں، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور بنا دے ایک مددگار میرے اہل میں سے، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو، اشدد بہ ازری، اور اس سے میری قوت کو مضبوط کر۔ اب چونکہ فرعون کے محل میں پلے بڑے تھے، اسی کو جا کے یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ، یہ بڑا مشکل کام تھا یا اللہ، اور پھر وہ ظالم جابر بھی تھا، یا اللہ میرے معاملے کو آسان کر دے، کیونکہ بعض اوقات انسان ویسے تو بول لیتا ہے، کسی کے آگے بولنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے، یا اللہ یہ جو گرہ لگ چکی ہے تو اس کو خوف کی، اس کو تو کھول دے، اور میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے، ایک ایک ہی ہوتا ہے، 2 11، ہاں، تو میری قوت کو، اور ویسے بھی ہارون موسیٰ علیہ السلام کی نسبت فصیح اللسان تھے، اچھی طرح سے بول سکتے تھے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اسے میرے معاملے میں شریک کر دے، كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور تیرے تذکرے کریں کثرت سے، کیونکہ تسبیح بھی ذکر ہوتی ہے، تو اگلا ہے کہ ہر وقت تیرے تذکرے بھی کریں، اور صبح و شام تیری تسبیح جو ہے وہ بھی کریں۔ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک تو ہمیں دیکھتا ہے۔ کالا، تو اللہ نے کہا، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، تو دیا گیا ہے اپنا سوال اے موسیٰ، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، ہم نے ایک اور مرتبہ بھی تجھ پر احسان کیا تھا، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب وحی کی ہم نے تیری ماں کی طرف جو وحی کیا جاتا ہے، یہ خفیہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے، دل میں بات ڈالنا، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی وحی کر سکتا ہے، لیکن نبی کوئی عورت جو ہے وہ کبھی نہیں بنی۔ اَنِقْذِفِیہِ فِیہِ، کہ اس کو ڈال دے، فِی التابوت، ایک صندوق میں، فَاقْذِفِیہِ فِی الْیَمِّ، تو ڈال دے گا اسے وہ صندوق کو دریا میں، فَلْیُلْقِهِ الْیَمُّ بِالسَّاحِلِ، تو ڈال دے گا دریا اس صندوق کو ساحل پر، یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّی وَعَدُوٌّ لَّهُ، پکڑ لے گا اسے میرا دشمن اور اس کا دشمن۔ وَأَلْقَیْتُ عَلَیْکَ مَحَبَّةً مِّنِّی، اور میں نے ڈال دی تجھ پر محبت اپنی طرف سے، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَیْنِی، تاکہ تو پروان چڑھے میری آنکھوں کے سامنے۔ اب جب فرعون نے خواب دیکھا اور اس نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں ان کو مار دیا جائے، اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو ہے، اور اس نے سارے اہلکاروں کو حکم دے دیا تھا کہ جہاں کوئی بچہ پیدا ہو، دائیوں کو بھی ڈیوٹی تھی، وہ مخبری کریں تو بچہ مار دیا جاتا۔ اب ماں نے کہا کہ چلو، دل میں اللہ نے ڈالا اسے صندوق میں بند کرو اور اسے دریا میں ڈال دو، آگے ہو سکتا ہے اس کی بچت کی کوئی صورت نکل ہی آئے، اور کم از کم میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہونے سے بچ جائے گا۔ یہ ساری باتیں کون ڈال رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ ڈال رہا تھا۔ اس ماں نے ایسا ہی کیا، اور اس صندوق کو اللہ تعالیٰ نے جو نیل کے اس میں ڈال دیا گیا تھا، فرعون کی طرف جو ہے نا، محل کی طرف ایک شاخ پہ ڈال دیا، وہاں اس کو صندوق کو اٹھایا گیا، دیکھا تو ایک بچہ نکل آیا، فرعون کے پاس جا پہنچا، تیرے چہرے پہ میں نے اتنی محبت ڈال دی تھی کہ جو کوئی تجھے دیکھتا تھا اسے اتنا پیار آتا تھا، وہ تجھے قتل کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ استمشی اختک،
جب چلتی تھی تیری بہن فتقولو تو وہ کہتی تھی هل ادلکم علی من یکفلہ کیا میں تمہاری دلالت کروں ایسے لوگوں پر جو اس کی کفالت کریں گے فرجعناک الی امک ہم نے لوٹا دیا تجھے تیری ماں کی طرف کئی تقر عینھا تاکہ وہ اپنی آنکھ ٹھنڈی کرے ولا تحزن اور غم نہ کھائے وقتلت نفسا اور تو نے قتل کیا ایک نفس کو فنجیناک من الغم اور ہم نے تجھے نجات دے دی غم سے وفتناک فتونا ہم نے تجھے آزمائشوں میں سے گزارا فلبثت سنین فی اہل مدین پھر تو رہا کئی سال اہل مدین میں ثم جئت علی قدر یا موسیٰ پھر تو ٹھیک اندازے پر موسیٰ آ گیا ہے۔ جب ماں نے وہ صندوق تو پھینک دیا لیکن ماں تھی نا اس کی بہن سے موسیٰ کی بہن سے کہنے لگی کہ نقشیوں سے صندوق کو دیکھتی جا اور کنارے کنارے تو چل یہ صندوق جو ہے وہ جاتا کدھر ہے۔ بہرحال وہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا اور آسیہ نے فرعون سے کہا کہ اتنا خوبصورت بچہ ہم اس کی پرورش کریں گے اپنا بیٹا بنا لیں گے بے اولاد ہیں ہم۔ تو اس وقت پھر یہی طے پا گیا اور جتنی بھی دایاں جو بلائی جاتی تھی موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے اور پھر یہ بہن بھی کھڑی دیکھ رہی تھی، اس نے کہا ایک گھر ایسا ہے ہو سکتا ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے، ماں کو لے آئی اور چونکہ موسیٰ کی ماں تھی فوراً اپنی ماں کا دودھ پینے لگ گیا موسیٰ اور پھر اس وقت انہوں نے کہا تو اس کو دودھ پلایا کر، اس نے کہا میں تو ادھر روز روز ادھر نہیں آ سکتی، بچہ مجھے ہی دے دو جب بڑا ہوگا تو میں تمہیں دے دوں گا۔ اجرت بھی ملی، بچہ بھی واپس مل گیا اور اللہ نے کہا اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو۔ واصطنعتک لنفسی میں نے تجھے اپنے کام کے لیے چنا ہے۔ اذهب انت واخوک جا تو اور تیرا بھائی بھی آیا تھی میری آیات کے ساتھ ولا تنیا فی ذکری اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ میں نے اپنے کام کے لیے تجھے چنا ہے، اللہ ہم سب کو بھی اپنی خدمت کے لیے چن لے۔ اذهبا الی فرعون تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف انہ طغی اس نے سرکشی کی راہ اختیار کی ہے، فقولا لہ قولا لینا اس سے نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا وہ ڈر جائے۔ اللہ کا دشمن ہے فرعون لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے نرمی سے بات کرنا کیونکہ ہار جیت کا میدان نہیں بنانا، لوگوں سے اخلاق سے پیش آنا ہے تاکہ یہ دین جو ہے لوگوں تک پہنچ جائے۔ قالا تو دونوں نے کہا ربنا اے رب ہمارے اننا نخاف ان یفرط علینا ہمیں تو خوف ہے کہ وہ ہمارے اوپر زیادتی کرے گا، او ان یطغی یا سرکشی کی راہ کو اختیار کر لے گا، بڑا ظالم جابر ہے ہمیں تکلیفیں دے گا یا اور زیادہ بگڑ جائے گا۔ قالا تو اللہ نے کہا لا تخافا تم دونوں مت ڈرو اننی معکما اسمع و ارا میں تم دونوں کو سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ فاتیاہ تم دونوں جاؤ اس کے پاس، فقولا تو دونوں کہنا انا رسول ربک ہم تیرے رب کے پیغمبر ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دو، ولا تعذبہم اور انہیں تکلیفیں نہ دو، قد جئناک بآیۃ من ربک ہم لائے ہیں تیرے پاس نشانی تیرے رب کی طرف سے، والسلام علی من اتبع الہدی سلامتی اسی پر ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی ہے۔ انک دوحی الینا بے شک وحی کیا گیا ہے ہماری طرف، ان العذاب علی من کذب وتولی کہ عذاب اسی پر ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ جا کر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ ساری باتیں کہی کہ مان جاؤ ورنہ عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے۔ قال تو فرعون نے کہا فمن ربکما یا موسیٰ کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ، کیونکہ خود ہی رب العلیٰ بنا بیٹھا ہوا تھا لیکن کون سا رب العلیٰ، زمین و آسمان کا رب اللہ کو ہی مانتا تھا لیکن کہتا تھا چونکہ حکومت میری ہے اس لیے میرے اوپر کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا۔ قال کہا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ رب ہمارا تو وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی ہے، ثم ہدی پھر رہنمائی کر دی، یعنی مچھلی کو اس کی ساخت دی پھر اسے تیرنا سکھا دیا، بچہ پیدا کیا تو اسے دودھ پینا بھی سکھا دیا، یا پانی کو جو چیز دی اس کو جو جس صورت کو جو چیز مناسب تھی وہی عطا کی، یعنی پانی کا مقصد کیا ہے پیاس بجھانا تو وہ ایسا ہی ہونا چاہیے، ناک کو یہیں پر ہونا چاہیے، آنکھوں کو یہیں پر ہونا چاہیے۔ کالا کا فما بال القرون الاولی تو پہلی نسلوں کا کیا حال ہے، یہ بڑا شرارت والا سوال تھا کیونکہ بھرا دربار اب سن رہا ہے، پوچھا اچھا ہمارے باپ دادا جو مر گئے ہیں وہ تو تمہاری باتوں کو نہیں انہوں نے سنا تھا تو اس کا مطلب ہے وہ عذاب میں ہے، کیا حال ہے ان کا وہ حال بتا دو۔ ظاہر ہے جب موسیٰ کہیں گے کہ وہ جہنم میں ہے تو کوئی ایمان لائے گا کہ ہمارے باپ دادا کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بڑی عقل سے جواب دیا الذی جعل لکم الارض
کالا کہا علمها اس کا علم عند ربی میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب بیچ کتاب کے، لا یذل ربی ولا ینسا میرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ چکتا ہے۔ کہا مجھے کیا پتا تمہارے باپ دادا کس حال میں ہے، وہ اللہ جانے اور ان کا معاملہ جانے، تم اپنا حال جو ہے نا اس کو درست کر لو۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، وسلک لکم فیہا سبلا اور بنا دیے تمہارے لیے اس میں راستے، وانزل من السماء ماء اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى پھر ہم نے نکالا اس کے ذریعے مختلف قسم کی نباتات۔ یہ اب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں بنائی ہے۔ کلوا ورعوا انعامکم کھاؤ اور چراؤ اپنے جانوروں کو، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ منہا خلقناکم اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم اور اسی میں تمہیں ہم لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اور اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے دوسری مرتبہ۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا كُلَّهَا اور البتہ بے شک ہم نے اس کو دکھائی اپنی ساری نشانیاں، فَكَذَّبَ وَأَبَى تو فرعون نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ قَالَ جِئْتَنَا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا موسیٰ کہ تو نکال دے ہمیں اپنی زمین سے اپنے جادو کے ذریعے اے موسیٰ علیہ السلام۔ حالانکہ موسیٰ نے کیا کہا تھا، بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، ہم یہاں سے چلے جائیں، لیکن کہنے لگا تو آیا ہے، فرعون کہنے لگا تو ہمیں نکالنا چاہتا ہے اس زمین سے اپنے جادو سے، حالانکہ اتنے زیادہ جادوگر مقابلے میں لے آیا تھا، کبھی کسی جادوگر سے فرعون کو یہ خطرہ نہیں ہوا تھا کہ یہ ہمیں زمین سے نکال دیں گے، لیکن موسیٰ کے بارے میں ایسی باتیں دراصل یہ اس کی بخلاہٹ تھی۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ ہم ضرور لائیں گے تیرے پاس جادو اس جیسا، فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ بس کر دے ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت، ہم خلاف نہ کریں گے اس کے، نحن ہم بھی، ولا انت اور نہ تو، مکانا سوا ایک برابر جگہ کا۔ اب یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے اپنے دل کی آواز تھی کہ کوئی جو ہے یہ معجزہ لوگ بھی دیکھیں تاکہ لوگ ایمان لائیں، بہرحال جی وعدہ اور جگہ جو ہے یہ مقرر ہو گئی۔ کالا کہا موعدکم یوم الزینہ تمہارے وعدے کا وقت جشن کا دن ہے، عید کا دن ہے، وَإِن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى اور یہ کہ حشر کیے جائیں، اکٹھے کیے جائیں لوگ چاشت کے وقت، یعنی سلیکٹ ہو گیا کہ جشن کا دن جو ہے لوگ دور دور سے جو ہے دارالسلطنت آتے تھے، میلہ دیکھتے تھے، اور جو صبح کا وقت چاشت کا ہونا چاہیے تاکہ حق کے زور کو بھی لوگ اچھی طرح سے دیکھ سکیں۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ تو پھر گیا فرعون، فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ پھر اس نے اپنا سارا مکر جمع کیا، پھر وہ آیا۔ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ تو کہا ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے، وَيْلَكُمْ تمہاری بربادی، لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اللہ پر جھوٹ نہ گھڑو، فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ تو بے شک نامراد ہوا جس نے جھوٹ گھڑا۔ یہ آخری وقت بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہا اب بھی باز آ جاؤ اور ہلاکت کے راستے میں نہ جاؤ۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ تو انہوں نے جھگڑا کیا آپس کے معاملات میں، اس معاملے میں، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ اور انہوں نے سرگوشی کو چھپایا۔ اب پارٹیاں بن گئی اور جادوگروں نے بھی دیکھا کہ یہ جو موسیٰ اور ہارون کا چہرہ ہے یہ جادوگروں والا نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ مقابلہ نہیں ہونا چاہیے، کچھ نے کہا مقابلہ نہ کرو، اگر یہ نبی ہوئے تو تمہاری شامت آ جائے گی۔ قالوا انہوں نے کہا ان ھذان لساحران یہ دونوں البتہ جادوگر ہیں، یریدان یہ دونوں چاہتے ہیں، ان یخرجاکم من ارضکم کہ تم دونوں کو تمہاری زمین سے نکال دیں، بسحرہما اپنے جادو کے ذریعے، ویذھبا بطریقتکم المثلی اور وہ تمہارا مثالی طریقے زندگی لے جائیں۔ پھر کچھ نے کہا نہیں نہیں یہ دونوں جادوگر ہیں اور تمہاری شان و شوکت، تمہاری مجلس اور تمہارا محلات باغات سب کچھ لینا چاہتے ہیں اپنے جادو کے ذریعے، آج ان کا مقابلہ کر کے ان کو ختم ہی کر دو۔ فاجمعوا کیدکم پھر اپنا مکر جمع کرو، ثم اتوا صفا پھر سارے متحد ہو کر آ جاؤ، وقد افلح اليوم من استعلی تو بے شک فلاح پائی آج کے دن اسی نے جو بلند رہا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں اب جو ہے لوگ بھی آ چکے ہیں، اب مقابلہ نہ بھی ہوا تو بھی ہماری ہار ہی ہوگی، یہ مقابلہ کر دو، سارے اتحاد پیدا کرو اور ان کو ہرا دو۔ قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام اما ان تلقیا یا تو ڈالے، و اما ان نکون اول من القا یا ہم پہلے ڈالیں۔ قال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بل القوا بلکہ تم ڈالو، فاذا حبالهم وعصیهم تو اس وقت ان کی رسیاں اور لاٹھیاں، یخیل
یخیل الیہ خیال کیا جاتا تھا اس کی طرف، من سحرہم ان کے جادو سے، انہا تسعی کہ وہ دوڑ رہی ہے، فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ تو چھپایا اپنے دل میں خوف موسیٰ نے۔ ظاہر انسان ہوتے ہیں نبی، اتنی مقدار میں میدان بھر گیا تھا سانپوں سے اور دوڑ رہے تھے، تو موسیٰ کے دل میں بھی خوف آ گیا۔ قلنا ہم نے کہا لا تخف خوف نہ کھا، انک انت الاعلی تو ہی غالب ہے، والق ما فی یمینک اور ڈال دے جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے، تلقف ما صنعوا وہ نگل جائے گا جو انہوں نے کیا ہے، انما صنعوا کید ساحر بے شک جو انہوں نے کیا ہے وہ تو جادوگروں کا مکر ہے، ولا یفلح الساحر حیث اتى اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا وہ جہاں سے بھی آ جائے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا تو ڈال دیے گئے جادوگر سجدہ میں، قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ وہ انہوں نے کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایسا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، ساری رسیاں اور لاٹھیاں نگلنی شروع کر دیں۔ جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ نے جو دکھایا ہے وہ حقیقت ہے اور ان کے پاس تو جادو کا مکر و فریب ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فتح پائی تو سجدے میں سجدہ شکر ادا کیا تو جادوگر بھی فوراً سجدے میں گر گئے۔ کالا کہا فرعون نے آمنتم لہ قبل ان آذن لکم تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر بے شک وہ تمہارا بڑا ہے وہ جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، فلأقطعن ایدیکم میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ، وارجلکم اور تمہارے پاؤں من خلاف مخالف سمت سے، فلأصلبنکم فی جذوع النخل اور میں تمہیں سولی دوں گا کھجور کے تنوں میں، وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا عذاب ہم میں سے شدید ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اب ظاہر ہے جب لوگوں نے بھی دیکھا جادوگر بھی سجدے میں ہے تو یہ بڑی مکاری کی بات ہوتی ہے لوگوں کی سوچ بدلنا۔ فرعون نے کہا یہ تو بڑا استاد ہے جادوگر تمہارا اور یہ تو تمہاری ملی بھگت ہے، تم شاگرد ہو، تم سارے مل کر جو ہے یہ سب کچھ میرے بندوں کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہو اور ہمارا مثالی طریقے زندگی لینا چاہتے ہو۔ اب وہ جو معجزے سے مروب ہو رہے تھے انہیں دوسرا آپشن بھی مل گیا کہ ہو سکتا ہے یہ جادو ہی ہو۔ قالو تو جادوگروں نے کہا لن نؤثرک ہرگز ہم ترجیح نہ دیں گے تجھے، علی ما جاءنا اس پر جو آ گیا ہمارے پاس من البینات واضح دلائل میں سے، والذی فطرنا اور ذات جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، فاقض ما انت قاض تو فیصلہ کر لے جو تو فیصلہ کرنا چاہتا ہے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا تو فیصلہ کرتا ہے اس دنیا کی زندگی کا ہی۔ ابھی یہ اجرتیں مانگ رہے تھے جادوگر لیکن جب ایمان ان کے دلوں میں اتر گیا تو وہ اتنے مضبوط ہو گئے، کہنے لگے تو کیا کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ موت سے دو چار کر سکتا ہے، ہمیں جو سمجھ آ چکی ہے ہم اس ایمان سے نکلنے والے نہیں، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ انا آمنا بربنا بے شک ہم ایمان لے اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا تاکہ وہ بخش دے ہمارے لیے ہماری خطاؤں کو، وما کرہتنا علیہ من السحر اور جو تو نے مجبور کیا ہمیں اس پر جادو میں سے، واللہ خیر و ابقا اور اللہ ہی بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، اللہ کا ثواب ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ ہم اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی، اپنی سابقہ زندگی کے گناہوں کی بھی معافیا مانگتے ہیں اور خاص طور پر اس گناہ کی کہ تو نبیوں کے مقابلے میں ہمیں لے آیا اور اللہ ہمیں بخش دے گا۔ انہ من یأتی ربہ مجرما بے شک وہ جو بھی آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم، فإن لہ جہنم تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحییٰ نہ وہ مرے گا اس میں اور نہ زندہ رہے گا۔ ومن یأتہ مؤمنا اور جو بھی آئے گا اس کے پاس مومن قد عمل الصالحات بے شک اس نے صالح اعمال اختیار کیے ہیں، فاولئک لهم الدرجات العلی تو ایسے ہی لوگ ان کے بلند درجات ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار ہمیشگی کی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وذالک جزاء من تزکا اور یہ بدلہ ہے اس کا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا یا جو پاک ہو گیا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ اور البتہ بے شک ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسری بعبادی کہ لے چل میرے بندوں کو، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا تو مار ان کے لیے ایک رستہ سمندر میں خشک، لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ نہ تجھے خوف ہوگا کہ تو پا لیا جائے گا اور نہ ہی تجھے ڈوبنے کا خوف ہو۔ ہجرت کا حکم مل گیا، اب یہ سارے چلے تو فرعون نے پیچھا کیا
ان کا، اور اس وقت اللہ نے کہا اپنا عصا جو ہے یہ سمندر پہ مار، اور سڑکیں بن گئی، تجھے ڈوبنے کا خوف بھی نہیں ہونا چاہیے اور تجھے فرعون کے تعاقب سے پکڑے جانے کا بھی خوف نہ ہو۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، تو پیچھا کیا ان کا فرعون نے، بِجُنُودِهِ اپنے لشکروں کے ساتھ، فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، تو ڈھانپ لیا انہیں دریا میں سے جس چیز نے انہیں ڈھانپ لیا، یعنی موجوں نے، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور گمراہ کر دیا فرعون نے اپنی قوم کو، وَمَا هَدَىٰ، اور ان کی رہنمائی نہیں کی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قَدْ أَنْجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُم، بے شک ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے، وَوَاعَدْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں وعدہ دیا، جانب الطور الأیمن، طور کے دائیں کنارے سے، یعنی کتاب دینے کا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا تم پر من و سلویٰ۔ اب پھر رخ پھر گیا بنی اسرائیل کی طرف، ان انعامات کو یاد کرو جو تمہارے بڑوں پر ہوئے تھے، ہاں، اور تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناقدری نہ کرو۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، ولا تطغوا فیہ، اور نہ تم سرکشی کرو اس میں، فیحل علیکم غضبی، تو اترے گا تم پر میرا غضب، ومن یحلل علیہ غضبی، اور جس پر میرا غضب اتر جائے، فقد ہوا، وہ تو گر ہی گیا، وانی لغفار لمن تاب، اور بے شک میں بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کر لے، وآمن، اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور صالح اعمال اختیار کرے، ثم اہتدی، پھر وہ راہ پالے۔ وما عجلک عن قومک یا موسیٰ، اور کیا چیز تجھے جلدی لے آئی تیری قوم سے اے موسیٰ علیہ السلام۔ جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے گئے، قوم نے کہا ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوا ہے، ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہو۔ اللہ نے کہا اچھا ان میں سے 70 آدمی جو ہیں وہ لے کر آ جائیں۔ تو جب ان کو لے کر جا رہے تھے تو موسیٰ جلدی جلدی پہلے ہی کوہ طور پہ چلے گئے، تو اللہ نے کہا تو قوم کو پیچھے چھوڑ کے جلدی جلدی کیوں آ گیا ہے؟ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم اولائی علی اثری، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، وعجلت الیک ربی لترضی، اور میں نے جلدی کی تیری طرف اے میرے رب تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ یعنی کچھ لوگ تو دیر کرتے رہتے ہیں نا، اور یہ منافق قسم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں میں دیر سے آتے تھے، جبکہ شوق رکھنے والے صحابہ مسجدوں میں جلدی ہی آ جاتے تھے تاکہ اللہ کے ہاں انہیں اللہ ان سے زیادہ راضی ہو جائے۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، پس بے شک آزمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے بعد، وأضلهم السامري، اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی پیچھے قوم جو ہے وہ بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہے۔ فراجع موسیٰ الی قومہ، تو لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، غضبان آسفا، غضب سے افسوس کرتے ہوئے، کالا کہا یا قوم، یا میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے رب نے تمہیں اچھا وعدہ نہیں دیا تھا؟ افطال علیکم العہد، کیا وعدے کی مدت زیادہ لمبی ہو گئی تھی تم پر؟ امرتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یہ تم نے ارادہ کیا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب نازل ہو، فاخلفتم موعدی، تم نے میرے وعدے کے خلاف کر دیا۔ بڑا غصہ آیا، کہنے لگے 40 ہی تو دن تھے، 40 راتیں تھیں، اتنی لمبی مدت تو نہیں تھی کہ تم نے پیچھے جو ہے وہ وعدے کے خلاف کر دیا۔ قالوا، تو انہوں نے کہا ما اخلفنا موعدک، ہم نے خلاف نہیں کیا تیرا وعدہ، بملکنا، اپنی مرضی سے، ولکننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم، ہم تو اٹھوائے گئے تھے بوجھ قوم کے زیورات سے، فقذفناها، ہم نے انہیں ڈال دیا، فکذلک القی السامری، اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا۔ یعنی ہم سب اپنے اپنے زیورات کا بوجھ اٹھاتے تھے، تو اس وقت فیصلہ یہ ہوا کہ ہر بندہ اپنے جو زیورات ہیں ان کا وزن کر لے، سامری انہیں اینٹوں کی شکل میں ڈال دے تاکہ وہ بھی گدھوں اور بیلوں پہ لادا جا سکے، پھر جب ہم کسی بستی کو فتح کر لیں گے تو وہاں جا کر جو ہے ہم اپنی اپنی جو لکھی ہوئی ہے وزن اس کے مطابق زیور واپس مل جائیں گے۔ ہم نے زیور سامری کو دیے، لیکن سامری نے آگے جو ہے وہ اینٹیں بنانے کے بجائے اس کو بچڑا بنا دیا۔ فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، تو نکالا ان کے لیے ایک بچڑا، اس کا جسم تھا اور اس کی آواز تھی۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود ہے، فنسی، موسیٰ تو بھول ہی گیا ہے۔ اب اس سامری کی یہ شرارت تھی، اس سامری نے بچڑا بنایا اور کہنے لگا موسیٰ تو ایسے ہی بھول کے کوہ طور پہ چلا گیا ہے، موسیٰ اور تمہارا معبود تو
اور یہ ہے افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، کیا بس نہیں وہ دیکھتے کہ نہیں وہ لوٹاتا ان کی طرف بات کو، ولا یملک لہم ضرا ولا نفع، اور نہیں اختیار رکھتا ان کے لیے نفع کا اور نہ ہی نقصان کا۔ یعنی آوازیں آ رہی ہے نا، آگے سے کوئی جواب تو نہیں آتا، معقول جواب تو نہیں آتا، اور تمہارے نفع اور نقصان کا اختیار بھی نہیں رکھتا، پھر بھی اس کو الہ بنا لیا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، اور البتہ بے شک کہا ان کے لیے ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے، یا قوم، اے میری قوم، انما فتنتم به، بے شک تم اس کے ذریعے آزمائے گئے ہو، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی، میری پیروی کر لو اور میرے معاملے میں میری اطاعت کرو۔ ہارون علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ یہ آزمائش ہے، میری بات مانو، رب تمہارا رحمان ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، لن نبرح علیہ عاکفین، ہرگز نہ ہم ہٹیں گے اس کی عبادت سے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف لوٹ آئے۔ ظاہر ہے موسیٰ تو جلالی تھے، آئیں گے تو تمہیں کیسے کرنے دیں گے، کہنے لگے، سوچا کہ چلو جتنے دن ملی ہے مہلت اتنے دن بچڑے کو پوج ہی لیتے ہیں، وہ بھی جراثیم بچڑے کی محبت کے ان کے دلوں سے نہیں نکلے تھے۔ کالا کہا، یا ہارون، اے ہارون علیہ السلام، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، کس چیز نے تجھے روکا جبکہ تم نے انہیں دیکھا تھا گمراہ ہو گئے ہیں۔ اب سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پوچھا، تو نے روکا کیوں نہیں، اللہ تتبعانی، کیوں نہیں تو نے پیروی کی میری، افعصیت امری، تو نے میرے معاملے میں میری نافرمانی کی ہے۔ کالا، تو ہارون علیہ السلام نے کہا، یا ابن اماں، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی، نہ تو پکڑ میری داڑھی کو، ولا براسی، اور نہ میرے سر کو، انی خشیت، بے شک میں ڈر گیا تھا، ان تقولا، کہ تو کہے گا، فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کو فرقہ فرقہ بنا دیا، ولم ترقب قولی، اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ تھا، سر بھی پکڑا، داڑھی بھی پکڑی اپنے بھائی کو، کیونکہ شرک، اتنا غصہ آیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، میری داڑھی بھی نہ پکڑ اور میرا سر بھی نہ پکڑ، مجھے تو یہ ڈر تھا، میں نے بڑا سمجھایا، مجھے یہ ڈر تھا کہیں ان کے درمیان خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے، یہ فرقہ فرقہ ہو گئے تھے، اس لیے میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ کالا کہا، فما خطبک یا سامری، تیرا کیا حال ہے اے سامری۔ اب سامری کی خبر لی موسیٰ علیہ السلام نے۔ کالا کہا، بصرت بما لم یبصروا بہ، میں نے تو دیکھا تھا جسے انہوں نے نہیں دیکھا، فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے رسول کے فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی تھی، فنبذتها، میں نے اسے پھینک دیا، یعنی بچڑے کے منہ میں ڈال دیا، وکذالک سولت لی نفسی، اسی طرح میرے لیے میرے نفس نے بات کو گھڑ لیا۔ اور یہ بھی اس کی ایک شرارت تھی، سامری چاہتا تو یہ منافق آدمی تھا، اوپر سے مسلمان ہو چکا تھا، لیکن اندر سے چاہتا تھا کہ مسلمان موسیٰ ہٹ جائے اور میں ہی لیڈر بن جاؤ۔ بس 40 دن جب موسیٰ گئے تو اسے پیچھے لیڈر بننے کا موقع مل گیا۔ اس نے کہا، مجھے جب جبریل امین فرعون کو ہلاک کرنے آئے تھے تو میں نے جبریل کے گھوڑے کے سم کے نیچے سے ایک مٹھی جو ہے مٹی وہ میں نے بھر لی تھی، بس یہ اسی مٹی سے میں نے جو ہے وہ بچڑا بنا دیا۔ کالا کا فذهب، پھر تو جا، فإن لك فی الحیات، پس بے شک تیرے لیے ہے کہ تو زندگی میں، ان تقولا، تو کہے، لا مساس، مجھے مت چھوؤ، وإن لك موعدا لن تخلفہ، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے، ہرگز تو اس سے نہ ٹلے گا، وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، اور دیکھ اپنے معبود کو وہ جس پر تو عبادت کرتا تھا، لنحرقنہ، ہم اس کو جلا دیں گے، ثم لننسفنہ، پھر ہم اس کو بہا دیں گے، فی الیم، دریا میں، نسفا، بہا دینا۔ اب یہ بددعا ملی موسیٰ علیہ السلام سے سامری کو، تو سامری جس بندے کو ہاتھ لگا دیتا، سامری کو خود بہت تیز بخار ہو جاتا، اس بندے کو بھی بخار ہو جاتا، اس لیے یہ لوگوں سے یہی کہتا پھرتا تھا، مجھے مت چھوؤ، مجھے مت چھوؤ۔ اور دیکھ یہ معبود جو تو نے بنایا، اسے آگ لگائی اور راکھ جو ہے وہ بھی بہا کر جو ہے وہ سمندر میں بہا دی، کیونکہ شرک جو ہوتا ہے نا، جب عقیدت ہو تو راکھ سے بھی عقیدت ہو جاتے، لوگ مٹیاں بھی چاٹنا شروع کر دیتے ہیں، اس نے کہا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، وہ جلا کے وہ راکھ بھی
بہا دی۔ انما الہکم اللہ الذی، بے شک معبود تمہارا اللہ وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہ، وسیع کل شیء علما، وسیع ہے ہر چیز پر علم کے اعتبار سے، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ خبریں جو پہلے گزر گئیں، وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور بے شک ہم نے دیا آپ کو اپنے پاس سے ایک ذکر، ایک نصیحت، پہلی خبریں بھی ہم آپ کو سنا رہے ہیں تاکہ آپ کو بھی حوصلہ ملے اور مدد انشاءاللہ آپ کو ملے گی، اور آپ کو ہم نے قرآن بھی عطا کیا۔ من اعرض عنہ، جو اس سے اعراض کر لے گا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو وہ اٹھائے گا قیامت کے دن بوجھ۔ ظاہر ہے جب قرآن کے بغیر زندگی ہوگی تو سنی سنائی ہوگی، من گھڑت ہوگی، لیکن قرآن پڑھ کر ہوگی تو ہوش کے ساتھ زندگی گزرے گی۔ اس لیے اپنے عقائد کو اس قرآن پر پیش کر دو اور اپنے عقائد کی اصلاح کر لو، ورنہ قیامت کے دن بوجھ اٹھانا پڑ جائے گا۔ خالدین فی، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور برا ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن وہ بوجھ اٹھانا۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونک دیا جائے گا۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور ہم اکٹھا کریں گے مجرمین کو اس دن نیلی آنکھوں والے، یعنی سارے جسم پر بھی خوف سے نیل پڑ جائیں گے، آنکھیں بھی پتھرا جائیں گی، اور سفیدی مائل نیلگوں ان کی آنکھیں ہو جائیں گی۔ یتخافتون بینہم، وہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کریں گے، ان لبثتم الا عشرا، نہیں تم ٹھہرے مگر 10 دن، یعنی دنیا کی زندگی انہیں لگے گی جیسے 10 دن ٹھہر کر آئے ہیں۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں۔ اذ یقول امثلهم طریقہ، جب ان میں سے رائے کے اعتبار سے سب سے زیادہ عقل مند کہے گا، ان لبثتم الا یوما، تم تو ایک دن ٹھہر کر آئے ہو۔ اس دن لگے گا ہی ایسے کہ جیسے آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک دن ہے۔ تو پھر میں اکثر لوگوں سے یہی کہتی ہوں، یا بعض اوقات اپنے بچوں سے، صبر کر لیا کرو، یہ تو ایک دن کا ہی صبر ہے نا، تو اس لیے اتنے زیادہ دکھی ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ جب یہ دن ختم ہو جائیں گے، یہ دکھ سکھ سارے ادھر ہی رہ جائیں گے، اگلے جہاں کی جو ہے وہ فکریں کرو۔ یسألونک، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الجبال، پہاڑوں کے بارے میں۔ فقل، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ینسفھا ربی نسفا، ہاں اڑا دے گا انہیں میرا رب اڑا دینا۔ کہتے ہیں اچھا قیامت آئے گی تو اتنے مضبوط پہاڑ جو ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ہاں تو آپ نے فرمایا یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر وہ ان کو چٹیل میدان بنا دے گا۔ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، نہ تو دیکھے گا اس میں کوئی اونچ اور نہ کوئی نیچ، ہر کھڈا برابر ہو جائے گا، ہر پہاڑ ختم ہو جائے گا۔ یومئذ یتبعون الداعیٰ، اس دن وہ پیچھے لگیں گے دائی کے، لا عوج لہ، کوئی اس کو انحراف نہ کر سکے گا۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور جھک جائیں گی آوازیں رحمان کے لیے۔ فلا تسمع الا ہمسا، تو نہ تو سنے گا مگر ایک کھٹکا ہی۔ یعنی آج تو اللہ کے دائی کو اس کی پیروی نہیں کر رہے، لیکن اس روز جب سور پھونک دیا جائے گا اور آواز دی جائے گی، اسرافیل بلائیں گے، سب اللہ کے دائی کے پیچھے حشر میں چلنا شروع کر دیں گے، اور کوئی یعنی صرف قدموں کی چاپ ہلکی پھلکی سی خسر پھسر کے سوا اور کچھ بھی جو ہے وہ سنائی نہ دے گا۔ رحمان کے آگے سب آوازیں دب جائیں گی۔ یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس دن نہ نفع دے گی سفارش، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کے لیے اجازت دے اسے رحمان، ورضی لہ قولا، اور راضی ہو جائے اس کے لیے بات کرنے کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کے لیے راضی ہوگا وہی سفارش کر سکے گا، اور جس کے لیے اللہ حکم دے گا وہی اسی کی سفارش ہوگی۔ اور اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک بچہ ہے، وہ سال بھر اس کا ریکارڈ بڑا اچھا ہے، لیکن اگر کسی بیماری کی وجہ سے اس کا پیپر اچھا نہ ہو تو ٹیچر کے دل میں کیا آتا ہے؟ رحم آتا ہے کہ یہ اچھا تو بہت اچھا بچہ ہے، اس کا ریکارڈ پیچھے بہت ہے، وہ اس کو پاسنگ مارکس دے دیتے ہیں۔ لیکن ایک بچہ اس کا ریکارڈ ہی اچھا نہ ہو تو
ٹیچر کو چونکہ غصے بڑے ہوتے ہیں، سارا سال اس نے بات نہیں مانی تھی، وہ اسے پاسنگ مارکس نہیں دیتے۔ تو بات یہ ہے ہمارا بھی اگلا پچھلا ریکارڈ کون سی ذات جانتی ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے کون سفارش کے قابل ہے اور کون سفارش کے قابل نہیں، اور مشرک کی سفارش جو ہے یہ نہیں ہوگی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے ان کے اگلے اور پچھلے حالات کو۔ ولا یحیطون بہ علما، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے ساتھ اس کے علم کا۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور جھک جائیں گے چہرے واسطے زندہ قائم رکھنے والے کے۔ وقد خاب من حمل ظلما، اور بے شک نامراد ہوا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ ومن یعمل من الصالحات، اور جو کوئی عمل کرے گا صالحات میں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہوگا، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا، تو اسے خوف نہ ہوگا کسی ناانصافی کا اور نہ ہی حق تلفی کا۔ جو بھی صالح اعمال اختیار کرے گا اور اس پر وہ مومن بھی ہوگا۔ تو عمل کا بھی انسان کا قبول ہوتا ہے کہ جب اس عمل میں ریاکاری نہ ہو، اس عمل میں شرک نہ ہو، اور وہ عمل سنت کے مطابق ہو، یہ ہے ایمان۔ تو پھر انسان کا عمل جو ہے وہ قبول ہوگا، اور عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ریاکاریوں سے پاک ہوگا، اللہ اس کا ضرور اجر دے گا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اسے عربی قرآن نازل کیا۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے اس میں پھیر پھیر کر وعید ڈراوے بیان کیے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ وہ ڈر جائیں۔ آؤ یحدث لہم ذکرا، یا ان میں کوئی عقل پیدا ہو جائے، یعنی اگر ایمان نہ لائیں تھوڑی عقل، کوئی ذکر، کوئی نصیحت پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے بعد میں جا کر ایمان لے آئیں۔ فتعالی اللہ الملک الحق، بس بلند ہے اللہ بادشاہ سچا۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیہ، اور نہ تو جلدی کر قرآن کے ساتھ اس سے پہلے کہ پوری کی جائے تیری طرف اس کی وحی۔ وقل رب زدنی علما، اور آپ فرما دیجئے اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ پیچھے پیچھے پڑھتے، اسے یاد کرنے لگ جاتے۔ جب پیچھے سے پڑھتے تو اگلی وحی سے توجہ ہٹ سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب آپ قرآن کو پیچھے پیچھے مت پڑھیں، اسے آپ کے سینے میں محفوظ کرنا بھی میرا کام ہے، اور آپ کی زبان سے جاری کر دینا بھی میرا کام ہے۔ آپ اسے خاموشی سے سنا کریں۔ ہاں آپ اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، اور البتہ بے شک ہم نے وعدہ دیا آدم علیہ السلام کو، من قبل اس سے پہلے، فنسیا وہ بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ہم نے اس کے لیے اس گناہ کا کوئی عزم نہ پایا، یعنی آدم علیہ السلام نے وہ درخت بھول کے کھایا تھا، جان بوجھ کر نہیں کھایا تھا۔ مدت گزر گئی، آدم کو بھول ہی گیا کہ اللہ نے اس درخت سے منع کیا تھا۔ تو پتہ چلا کہ انسان جو ہے آدم کے رویے پر، انسان کیا ہے، اس سے بھول کر غلطی ہوتی ہے، وہ جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، یا آدم إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ اے آدم بے شک یہ تیرا دشمن ہے، ولی زوجی کا اور تیری بیوی کا بھی، فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا پس نہ نکلوا دے تم دونوں کو جنت سے تو مشقت میں پڑ جاؤ گے، یعنی جنت میں تو تمہیں کھلا مل رہا ہے بغیر مشقت کے، اس دشمن سے بچنا کہ تمہیں کہیں جنت سے نکلوا کے دنیا میں نہ لے جائے، وہاں پھر تمہیں کمانا بھی پڑے گا، بڑی مشقت بھی کرنی پڑے گی۔ ان لک الا تجوع فیھا ولا تعری بے شک تیرے لیے ہے کہ تو بھوکا بھی نہیں ہوتا اس جنت میں اور نہ ہی تو ننگا ہوتا ہے، وانک لا تظمأ فیھا ولا تضحا اور تو اس میں پیاسا بھی نہیں ہوتا اور تجھے دھوپ بھی نہیں ستاتی۔ فوسوس الیہ الشیطان تو وسوسہ ڈالا اس کی طرف شیطان نے، کالا کھایا آدم اے آدم علیہ السلام، هل ادلک علی شجرۃ الخلد کیا میں تیری دلالت کروں ہمیشگی کے درخت پر، وملک لا یبلا اور ایسی بادشاہت جسے زوال نہ ہو، یعنی
یعنی کیا میں تمہیں ایسا درخت بتاؤں جسے کھانے کے بعد تم ہمیشہ کے لیے فرشتے بن جاؤ گے، یا یہ تمہیں ہمیشہ جنت میں ہی رہ جاؤ گے؟ فَأَكَلَا، تو دونوں نے کھا لیا، منہا اس میں سے، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں، فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ اپنی شرمگاہوں پر جنت کے پتے چپکانے لگ گئے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بھٹک گئے۔ یعنی آدم علیہ السلام کو کوئی جو ہے وہ عزم کے ساتھ نہیں، شیطان نے سبز باغ دکھایا اور آدم بھول بھی گئے تھے، اس لیے اس میں آ گئے، اور جب اللہ کی نافرمانی کی تو جنتی لباس چھین گیا، شرم اتنی آئی کہ اپنی شرمگاہوں پر پتے چپکانے لگے۔ اللہ نے یہاں کہا آدم نے نافرمانی کی، جبکہ پہلی کتابوں میں، انجیل میں، اور انہوں نے کہا کہ عورت ہی شیطان کا دروازہ ہے، اما حوا نے بہکایا تھا تو آدم نے کھایا، اور عورت کو اتنا ذلیل کر کے رکھا ہوا، لیکن اسلام کے اندر اللہ نے عورت کو بڑی عزت دی، دونوں نے ہی یہ نافرمانی کی تھی، اور یہاں جو نافرمانی ہے یہاں آدم کا ذکر ہے کہ آدم نے نافرمانی کی۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر چن لیا اسے اس کے رب نے، فتاب علیہ، اس کی توبہ قبول کر لی، وہدا، اور اس کو راہ دکھا دی، قال اہبطا منہا، کہا اللہ نے دونوں اس میں سے اتر جاؤ جميعا اکٹھے، بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے، فإما یأتینکم منی ھدی، تو پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فمن اتبع ھدایا، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا یضل ولا یشقی، وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا اور وہ بدبخت بھی نہ ہوگا۔ یعنی آدم اور اما حوا بھی اور شیطان سارے فریق یہاں سے نکل جائے، دنیا میں پھر میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو میری باتوں کو مانے گا اسے واپس جنت مل جائے گی۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے اعراض کر لیا میرے ذکر سے، فإن له معیشة ضنکا، تو بے شک اس کی معیشت تنگ ہے، ونحشرہ یوم القیامة اعمی، اور ہم اس کا حشر کریں گے قیامت کے دن اندھا۔ جس نے میری یاد سے منہ پھیر لیا، یعنی میرے قرآن کو نہ دیکھا، اس نے میرے ذکر کو اس نے نہ دیکھا، تو میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ یعنی دنیا میں اگر کسی کو بہت مال و دولت بھی ملا ہے نا حالت کفر میں، تو وہ ان کے قلبی سکون کا باعث نہیں ہے، رات دن 99 کے چکروں میں پڑے ہیں، اور پھر ایسے وہم ہے کہ کوئی لوٹنے نہ آ جائے، سکون ختم ہے۔ اور ایک وہ جو کٹیا میں سو رہا ہے ایماندار، دولت نہ بھی ہو کتنا پرسکون ہے اس کی زندگی، کہ معیشت تنگ سے یہ بھی مراد ہے۔ اور اس میں ابن عباس جو فرماتے ہیں کہ یہ قبر کی زندگی ہے، اللہ اس کی قبر کو اس کے اوپر تنگ کر دے گا جس نے میرے قرآن سے منہ پھیر لیا، اور قیامت کے دن اللہ اسے اندھا اٹھائے گا۔ کالا، تو وہ کہے گا ربی، ہے میرے رب، لما حشرتنی اعمی، تو نے میرا حشر اندھا کیوں کیا ہے، وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھتا تھا۔ کالا، تو اللہ نے فرمایا کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، فنسیتہا، تو نے انہیں بھلا دیا، وکذالک الیوم تنسیٰ، اور آج کے دن تو بھلا دیا گیا۔ میری آیتیں تھی، میری نشانیاں تھیں، اگر تجھے پڑھنا نہیں آتا تھا، کھلی کتاب تھی یہ پوری کائنات، تو نے مجھے نہ پایا، بھلا دیا، تو آج میں تجھے بھول گیا۔ وکذالک نجزی من اسرف، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جس نے اسراف کیا، ولم یؤمن بآیات ربہ، اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا، ولعذاب الآخرۃ اشد وابقی، اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ شدید اور باقی رہنے والا ہے۔ افلم یہد لہم، کیا پس نہیں انہیں ہدایت دی، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کتنی ہم نے ہلاک کر ڈالی ان سے پہلے بستیاں، یمشون فی مساکنہم، وہ اپنے مسکنوں میں چلتے تھے، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ کیا یہ بات ہدایت کے لیے کافی نہیں کہ جن مسکنوں میں، جن اجڑی ہوئی بستیوں کو جی آج اپنی سفر تجارت میں دیکھتے بھی ہیں، وہاں پہلے لوگ رہا کرتے تھے، لیکن ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر عذاب آئے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر نہ ہوتی بات پہلے سے طے شدہ آپ کے رب کی طرف سے، لکان لزاما واجل مسمى، البتہ یہ عذاب چمٹ جاتا اور وقت مقررہ اگر نہ لکھا ہوا ہوتا، یعنی یہ عذاب کا وقت مقرر لکھا جا چکا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو کب سے ان کو عذاب آ جاتا۔ فاصبر علی ما یقولون،
تو صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، اور تسبیح بیان کر اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں، فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، پھر تو تسبیح بیان کر دن کے کناروں میں، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، شاید کہ تو راضی ہو جائے، یعنی ایک تو صبر کر اور دوسرا نمازیں بھی پڑھ، کیونکہ تجھے جو دکھ اور مصائب ملے ہیں یہ صبر اور نمازوں سے ہی جو ہے یہ ختم ہو سکتے ہیں۔ سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز ہے، غروب ہونے سے پہلے جو ہے یہ عصر کی نماز ہے، رات کی گھڑیوں میں مغرب اور عشاء کی نماز ہے، دن کے 3 ہی کنارے ہیں، اس سے پہلے جو ہے یعنی صبح فجر جو ہے اس سے پہلے فجر ہے، زوال کے وقت جو ہے اس کے بعد ظہر کی ہے، اور تیسرا کنارہ شام، اس میں مغرب کی نماز۔ ذرا صبر کر اور نماز پڑھ کے دیکھ، ایسے شاندار نتائج نکلیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، اور نہ تو دراز کر اپنی آنکھیں طرف اس کے جو فائدہ دیا ہے ہم نے اس کے ساتھ، أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو، زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائے، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور رزق آپ کے رب کا زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ دنیا میں چند روزہ زندگی میں یہ اپنے ساز و سامان کو دیکھ کے پھولے نہیں سماتے اور ایمان نہیں لاتے، حالانکہ بات یہ ہے سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ہاں، آخرت کو دیکھو جو بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور حکم دو اپنے اہل کو نماز کا اور اسی پر صبر کرو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اچھا انجام تقویٰ کے لیے ہے۔ کفار مکہ کے جتنے بھی غلام ہوتے تھے نا، وہ اپنے غلاموں کو کمائی پہ بھیجتے تھے اور ان کی کمائیاں کھاتے تھے، جبکہ تم سب میرے غلام ہو، میں تمہاری کمائی نہیں کھاتا بلکہ میں تمہیں کھلاتا ہوں۔ اس لیے مصائب پر صبر کے ساتھ اور نماز پڑھ کے جو ہے اللہ سے مدد مانگو، اور اپنے اہل کو بھی نمازوں پر جما دو کہ وہ نماز پڑھ پڑھ کے اللہ سے مدد مانگے اور صبر کریں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، کیوں نہیں وہ لاتا کوئی معجزہ اپنے رب کی طرف سے۔ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا نہیں آئی ان کے پاس واضح دلیل جو پہلے صحیفوں میں ہے، یعنی یہ قرآن ایک کم معجزہ ہے کہ جس کے اوصاف پہلی کتابوں میں بھی بیان ہوئے، اور بعض منصف مزاج لوگ جو ہیں وہ اس قرآن پر ایمان لا چکے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے عذاب کے ساتھ اس قرآن سے پہلے ہی، لقالوا، تو وہ کہتے، ربنا، اے رب ہمارے، لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں نہیں تو نے بھیجا ہماری طرف کوئی رسول، فنتبع آیاتک، ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، من قبل ان نذل ونخزا، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ یعنی رسول اور قرآن کے آنے سے پہلے اللہ عذاب نہیں دیتا، اگر ایسا ہوتا تو تم کہتے کوئی آتا تو صحیح ہمارے پاس، ہمیں یہ ذلت و رسوائی نہ دیکھنی پڑتی، ہم اس پر ایمان لاتے۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، کل متربص، ہر ایک انتظار کرنے والا ہے، فتربصوا، تم بھی انتظار کرو، فستعلمون من اصحاب الصراط السوی، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کون سیدھے راستے پر ہے، ومن اہتدی، اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ دیکھ رہے تھے کہ دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اگر قریش غالب ہوں تو ان کے ساتھ لگ جائیں، اگر مسلمان غالب ہیں تو ادھر آ جائیں، سارے انتظار کرو، ان قریب پتہ چل جائے گا کون سیدھے راستے پر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔